أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي زدني علما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آج کا درس کا آغاز کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے الحمدللہ اور ایک حدیث مبارکہ سے ہی آغاز کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے کوئی حدیث سنے پھر اسے یاد رکھ کر اسے دوسروں تک پہنچا دے، کیونکہ بہت سے احکام شریعہ کا علم رکھنے والے اس علم کو اس تک پہنچا دیتے ہیں جو اس سے زیادہ ذی عقل اور ذی علم ہوتے ہیں، اور بہت سے شریعت کا علم رکھنے والے علم تو رکھتے ہیں لیکن فقیہ نہیں ہوتے۔ آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے سسٹر، آ رہی ہے آواز، جی آ رہی ہے آواز تو جی، ان کا مائک میرا خیال ہے کنیکٹڈ نہیں ہے۔ اوکے، تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے اس میں بہت خوشخبری ہے۔ خوشخبری کیا ہے؟ دیکھیں کہ ہم کوئی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتے ہیں تو ہم اس کو آگے پہنچا دیں، ٹھیک ہے؟ عمل کرنا، یقیناً عمل کرنا اس پہ ضروری ہے، لیکن یہ ہم سوچ کے نہ رک جائیں کہ ہم عمل نہیں کر پا رہے تو آگے نہ پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے جس کو آگے ہم پہنچا دیں وہ ہم سے زیادہ عمل کرنے والا ہو اور ہم سے زیادہ سمجھ بوجھ والا ہو۔ اور دیکھیں علم ایک اور چیز ہوتی ہے اور اس کو سمجھ کے اس کو فقہ جو ہے نا، دیکھیں بہت سے علم والے، شریعت کا علم رکھنے والے علم تو رکھتے ہیں لیکن فقیہ نہیں ہوتے، کیونکہ فقیہ کا مطلب ہے اس علم کو سمجھ کے اس کو پریکٹیکل لائف میں اپنے سولوشن، پرابلمس کے سولوشن نکالنے کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے، یہ ایک الگ سے اسکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہر بندے میں نہیں ہو سکتی۔ تو بہت پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کرے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو نہ صرف یاد کرنے والے بنے، ان پہ عمل کرنے والے بنے، بلکہ آگے پہنچانے والے بھی بنے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھنے والے بندے تک ہم وہ حدیث پہنچا سکیں اور وہ اپنی زندگی میں بھی اس کو اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کر سکے اور وہ یعنی دوسروں تک پہنچائے اور اس سے زیادہ، ہم سے زیادہ وہ فائدہ اٹھا لے اس سے۔ تو یقیناً اگر سورس ہم بنیں گے تو اس کے اچھے کاموں کا ہمیں بھی انشاءاللہ اجر ملے گا۔ تو یہ بہت ایک الحمدللہ خوش آئند بات ہے اور ایک خوشخبری والی بات ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا، یہ کل بھی میں نے بیان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 اوصاف اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں بیان کیے ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ٹھیک ہے؟ شاہد، مبشر، نذیر، گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے دعوت دینے والا، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ تو بات ہم نے یہ کی تھی کل بھی کہ اللہ کرے ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، آپ کو فالو کرتے ہوئے ہم بھی جو ہے وہ داعی اللہ بن سکیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلانے والے بن سکیں۔ اور اس کو میں نے لنک کیا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو امت کو اور پورے بنی نوع انسان کو جو ہے وہ توحید کا بھولا ہوا پیغام دے دے یا خرافات، گناہوں سے نیکیوں کی طرف لے کے آئے۔ کوئی نہیں آئے گا، یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے جو اس عظیم نبی کے امتی ہیں، یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ اب ہم داعی کا کام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
सबक नंबर 8 के हम देख लेते हैं कि क्या मौज़ूआत कल हमने पढ़े थे। मदीना मुनव्वरा के सियासी और दीनी हालात का हमने जायज़ा लिया था और हमने देखा था कि सियासी तौर पर यहूद जो थे वो बहुत पावरफुल थे मदीना में। यहूदियों के 3 कबीले थे, बनी कैनुका, बनी नज़ीर और बनु कुरैज़ा। और उसके बाद हमने देखा था कि दीनी हालात ज़ाहिर है ये तो यहूद थे और नसारा थे इसके अलावा कुछ तादाद में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फिर अंसार बन गए, यानी जो पहले ये बुत परस्त कबाइल थे, औस और खजरज, ये 2 बुत परस्त कबाइल, औस और खजरज, ये इन दोनों में इस्लाम फैल चुका था और काफ़ी हद तक ये कबाइल तकरीबन मुसलमान हो चुके थे। और इसके अलावा बात हमने की थी कि जो खजरज का ही एक शख्स था अब्दुल्ला बिन उबई, जिसको अपना लीडर बनाने पे इनका इत्तेफाक हो चुका था, उसको अपना बादशाह बनाने जा रहे थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से वो मामला उसका रुक गया और ख़त्म हो गया, जो आगे चल के उसके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ का बाइस बना और अदावत का और दुश्मनी का और नफ़रत का बाइस बना। तो ये सियासी और दीनी हालात थे मदीना के। इसके बाद हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक़दामात देखे कि कैसे आपने मुसलमानों के सेटलमेंट का वहाँ पे बंदोबस्त किया। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर फरमाई, मस्जिद नबवी की, जिससे पता चलता है कि अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कायम करना कितना अहम है। सबसे पहली ज़रूरी चीज़ वही है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनियावी लिहाज से भी सेटलमेंट का जो इक़दामात उठाते हुए मुआख़ात मदीना कायम किया, यानी एक-एक मुहाजिर को लेके एक-एक अंसार का भाई बना दिया और फिर उनकी ज़िम्मेदारी उनको दे दी और उन्होंने बहुत अंसार और मुहाजिरीन दोनों ने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको पूरा किया। उसके बाद हमने देखा कि एक सिटीज़नशिप के हवाले से भी ज़ाहिर है जब आप कहीं जाते हैं तो वहाँ और मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ रिलिजन्स को मानने वाले या मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग हैं, तो उनके साथ कैसे स्मूथली चलना है, क्योंकि ये परमानेंट थी हिजरत, ये टेम्परेरी नहीं थे कि कुछ दिनों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फिर वापस चले जाएंगे। तो वहाँ के तमाम कबाइल से मुश्तरका तौर पर एक मिसाक, एक एग्रीमेंट, पीस एग्रीमेंट आप समझ लें कि वो साइन किया और ये बहुत ज़रूरी इक़दामात थे सारे। उस पीस एग्रीमेंट में, उस मीसाक़ मदीना में यहूदियों के कबाइल और नसारा और यानी सब मदीना के कबाइल ने उसमें हिस्सा लिया। उसके मेन पॉइंट्स ये थे कि मदीना को एक यानी सबका वो इक्वली मदीना सबका सबका शहर होगा और उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी सब पे होगी, चाहे कोई भी रिलीजन हो, और कोई भी हमला बाहर से होगा तो सब मिल के मदीना का दिफ़ा करेंगे और कोई यानी क़त्ल गारत नहीं होगा मदीना में इस तरह के। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला हतमी होगा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लीडर के तौर पे सबने एक्सेप्ट किया। इसके बाद हमने देखा कि फिर क़िताल की इजाज़त मिल गई और जिहाद इस्लामी के मक़ासिद और अहदाफ़ का तयन किया गया, यानी जो जंग की इजाज़त दी गई, क़िताल की इजाज़त दी गई, तो वो इस वजह से दी गई कि मुसलमानों पे ज़ुल्म हुआ है और डिफेंस के तौर पे, ठीक है, और इस्लाम की हिफाजत और अल्लाह के कलिमे को बुलंद करने के लिए सिर्फ लड़ने की इजाज़त दी गई। इसके अलावा अपने ज़ाती मक़ासिद के लिए लड़ने की इजाज़त नहीं है। यानी उसका मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला का कलीमा बुलंद करना हो और मुसलमानों और इस्लाम की हिफाजत हो। सिराया और ग़ज़वात का हमने देखा और उनकी डेफ़िनेशंस देखी थी। हमने देखा था कि सरिया कहते हैं उस लश्कर को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा लेकिन आप खुद उसमें शामिल नहीं हुए, और ग़ज़वा उसे कहते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी शामिल हुए। और हमने देखा कि तकरीबन 19 से 30 तक जो है वो ग़ज़वात की तादाद कही जाती है, और अगर टोटल मिलाएँ सराया और ग़ज़वात तो ये तकरीबन 100 बन जाते हैं, जिसमें से सिर्फ़ 9 जो ऐसे हैं जिसमें वाक़ई जंग हुई ग़ज़वात में से। अच्छा, तहवील क़िबला का हुक्म आया, मस्जिद अक़सा से मस्जिदुल हराम यानी बैतुल्लाह की तरफ मुसलमानों का रुख फेर दिया गया, और इसके भी हमने देखा कि मक़ासिद बहुत अज़ीम थे और मुनाफ़िक जो थे इसमें खुल के सामने आ गए।
रमज़ान की फ़र्ज़ियत हुई, रोज़े फ़र्ज़ हुए। फिर हमने देखा कि इवन ईद उल फ़ितर, ईद उल अज़हा यानी ज़कातुल फ़ितर, ये सब पहली दफ़ा दूसरी हिजरी में ही ये सब चीज़ें फ़र्ज़ हुई और ये की गई, मुसलमानों की तरफ से इस पे अमल किया गया। ग़ज़वा बदर से पहले के कुछ हमने देखा कि मुख्तसर सराया और ग़ज़वात थे। फिर ग़ज़वा बदर देखा कि 313 मुसलमान और 1000 मक्कन्स, और मुसलमानों के पास हथियार भी बहुत कम और मक्कन्स के पास हथियार भी बहुत ज़्यादा, पूरी तरह से वो जंग से लेस। लेकिन अल्लाह ताला ने हक़ को फ़तह दी अपने वादे के मुताबिक। और हमने देखा कि अल्लाह ताला ने कैसे ग़ैबी तरीके से बदर में मुसलमानों की मदद फ़रमाई। और एक मिनट, मैं ज़रा ये जी, ग़ज़वा बनी कैनुक़ा हमने देखा। फिर इसमें बनी कैनुक़ा जो यहूदियों का कबीला था, तो ग़ज़वा बदर के बाद उनको मदीना से निकाल दिया गया, उनके अपने ही करतूतों की वजह से, कि उन्होंने ना सिर्फ़ वो ट्रीटी तोड़ी थी जो पीस ट्रीटी थी, बल्कि यानी हर दिन कोई ना कोई वो उनकी तरफ से मसाइल पैदा होते थे। और फिर एक जो वो वाक़या पेश आया कि एक औरत से भी उन्होंने बदतमीज़ी की और मुसलमान ने फिर जो एक वो कत्ल हो गया यहूदी का और उनकी लड़ाई हुई। तो बहरहाल ये खुल के इनका जब सामने आ गया मुसलमानों से, और ये बातें भी करते थे, जब बदर की फ़तह हुई तो इन्होंने कहा मुसलमानों को कि ठीक है, वो तो कोई शायद जो है ना मतलब गैर तरबियत याफ़्ता आप लोगों से आपका वास्ता पड़ा होगा, हमसे वास्ता पड़ेगा तो हम बताएँगे, राइट? तो ये थ्रेट्स इनकी तरफ से खुले आ रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मदीना से निकाल दिया। और उसके बाद कुछ हमने मुतफ़र्रिक़ वाक़यात देखे थे मुख्तलिफ़ 1 और 2 हिजरी में होने वाले। उसके बाद हमने काब बिन अशरफ का कत्ल का वाक़या देखा कि ये एक यहूदी था, बहुत मालदार यहूदी, जो इंतहाई बुग़्ज़ और दुश्मनी रखता था इस्लाम से, और इसको फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर यानी ख़्वाहिश पर कत्ल कर दिया गया, क्योंकि ना सिर्फ़ ये खुद ज़हर उगलता था मुसलमानों के ख़िलाफ़, बल्कि भड़काता भी था। कुरैश में को जाके, मक्का में जाके इसने स्पेशली उनको आमादा किया जंग के लिए मुसलमानों के। तो ये मतलब एक फ़साद की जड़ थी और फ़साद को ख़त्म करने के लिए इसका कत्ल किया गया। ग़ज़वा उहद के बारे में हमने फिर देखा कल कि किस तरह 3 हिजरी में ये हुआ, और किस तरह कुछ मुसलमानों की नाफ़रमानी की वजह से मुसलमानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें ज़ख्मी हुए। बहुत सारे इसमें लेसन्स थे फिर मुसलमानों के लिए कि जब तक वो अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करते रहेंगे तो अल्लाह की मदद उनके शामिल हाल रहेगी, और ये अल्लाह का तरीक़ा यानी क़यामत तक चलता रहेगा। जो भी अल्लाह के दीन के लिए उठेगा, अल्लाह की फ़र्माबरदारी में उठेगा, अल्लाह ताला की मदद उसके साथ शामिल होगी, चाहे तादाद में कम भी हों। लेकिन जैसे ही वो नाफ़रमानी की तरफ जाएँगे तो अल्लाह ताला की मदद उठ जाएगी। ये बहुत बड़ा लेसन इस ग़ज़वा उहद से मुसलमानों को भी मिला, और हमारे लिए भी एक लेसन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी के वाक़यात ग़ज़वा उहद में हैं, और आपके साथ बहुत सारे दूसरे सहाबा की यानी बेबाक वो लड़े, और जिस तरह उन्होंने जानें कुर्बान किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, वो वाक़यात भी हमें मिलते हैं फिर इसमें। और बहुत अफ़सोसनाक शहादत हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की भी इस ग़ज़वा उहद में हुई। गैर माऊना का वाक़या हमने देखा, जिसमें 70 क़ुर्रा और आलिम दीन मुसलमानों का जो है वो कत्ल कर दिया गया धोखे से। ग़ज़वा बनी नज़ीर हमने देखा कि ये यहूदियों का दूसरा कबीला था, जो कि फिर वही बात है कि वो पीस ट्रीटी को तोड़ रहा था, और उसके अलावा इसने क्या किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश की थी। ऊपर छत से आप पे एक वो भारी पत्थर गिरा के नाउज़ुबिल्लाह आपको कत्ल करने की साजिश की थी। तो वही के ज़रिए आपको बता दिया गया, जिस पे फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका मुहासरा किया 15 दिन तक, और फिर इनको मदीना से निकाल दिया। फिर ग़ज़वा बदर सुग़रा हमने देखा कि बदर के बाद यानी उहद के बाद फिर जो थे वो, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगले साल हम आएँगे, अबू सुफ़ियान ने कहा था, जो मुशरिकीन मक्का की फ़ौज को लीड कर रहा था ग़ज़वा उहद में।
اس نے کہا تھا کہ اگلے سال ہم دوبارہ آئیں گے، یہ تو بدر کا بدلہ ہو گیا اور بدر میں ہم دوبارہ آئیں گے، اور ان کا ٹارگٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا تھا نعوذ باللہ۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ آئے، اور یعنی بدر میں پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب ان کے دل میں ڈالا کہ ان کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ آگے آئیں اور مسلمانوں سے مقابلہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ان کو بھی پتا تھا کہ وہ نکلے ہیں، تو آپ بھی نکل آئے اور آپ نے وہ بدر میں پڑاؤ کیا۔ تقریباً 8 دن آپ ادھر رکے رہے اور ان کا انتظار کرتے رہے کہ وہ آئیں اور ہم مقابلہ کریں، لیکن وہ نہیں آئے، یعنی آگے نہیں آئے سامنے مقابلے کے لیے۔ تو لیکن چونکہ نکلے تھے دونوں فوجیں، اس لیے اس کو غزوہ بدر آخرہ یا صغرا کا نام دیا جاتا ہے، اس میں جنگ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے غزوہ خندق شروع کرنا ہے آج انشاءاللہ۔ یہاں تک ہم نے ٹاپکس کیے تھے۔ جی، چھٹا موضوع جو کل کے لیسن کا ہمارا رہ گیا تھا، اور آج کا پہلا موضوع ہے غزوہ خندق یا غزوہ احزاب بھی اس کو کہتے ہیں۔ غزوہ خندق کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں خندق کھودی گئی تھی۔ اور غزوہ احزاب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ احزاب حزب کی جمع ہے، اور حزب کا مطلب ہوتا ہے ایک گروہ، ایک فریق، اور جب احزاب ہے تو اس کا مطلب ہے بہت سارے فریق۔ اور کیوں اس کا نام احزاب ہے؟ کیونکہ اس دفعہ اب دیکھیں یہ تیسری بڑی جنگ ہے قریش مکہ میں اور مسلمانوں میں، ٹھیک؟ تو اس سے پہلے جو غزوہ بدر ایک بڑی مارکا ہوا اور غزوہ احد ہوا، تو اب ان کا غزوہ بدر میں تو بری طرح شکست ہوئی ان کو، اور احد میں تقریباً ٹائی رہا کہ پہلے مسلمانوں نے ان کا نقصان کیا اور پھر انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، تو اس سے ان کے تھوڑے ہمت بھی بندھی ہوئی تھی۔ اور پھر انہوں نے سوچا اب کہ سارے قبائل مل کے کیوں نہ حملہ کریں مسلمانوں پہ، کہ بس ان کا اب کام ختم کر دیں، بس اب تمام کر دیں ان کا کام۔ تو وہ باقی نہ صرف مکہ کے مشرک بلکہ دیگر قبائل جو ارد گرد کے قبائل تھے اور یہود تھے، سب کو ملا کے انہوں نے اس دفعہ حملہ کرنے کا سوچا، پوری قوت جمع کر کے۔ تو پھر ہم اسی وجہ سے اس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں، یعنی مختلف گروپس اس میں شامل ہوئے، مختلف قبائل شامل ہوئے اس میں۔ خندق اس کو کہتے ہیں ڈچ کو، ٹھیک ہے؟ مطلب صحیح بول رہی ہوں نا میں لفظ؟ ٹرینچ بھی کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ وہ جو زمین کھود کے اندر ڈیپ تھوڑا کھدائی کی جاتی ہے، ڈیپ اینڈ وائڈ، کہ کوئی اس کو کراس نہ کر سکے۔ تو ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو غزوہ کا نام غزوہ احزاب ہے، 5 ہجری میں یہ ہوا، مدینہ میں ہی ہوا، کیونکہ مدینہ کے بارڈر پہ ہی وہ خندق کھود دی گئی۔ مسلمان اور مشرکین مکہ کے علاوہ یہود کے دیگر قبائل بھی اس کے فریق تھے۔ سبب اس کا کیا تھا وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ غزوہ احد میں جو مشرکین کو شکست کے بعد فتح حاصل ہوئی، یعنی مطلب ان کو لگا کہ ایک طرح کا ٹائی ہوا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اب ختم کر دیں مسلمانوں کو یکجا ہو کر، یعنی مل کے سب۔ تو اس لیے کفار کی تعداد 10,000 کو پہنچ گئی، 10,000 کفار۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ 4,000 قریش تھے اور باقی 6,000 جو تھے وہ دوسرے قبائل مل کے آئے۔ مسلمانوں کی سپہ سالار یعنی لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، رسول اللہ، اور کفار کے جو لیڈر تھا وہ ابو سفیان ہی تھا، کیونکہ ابو جہل کی جب ڈیتھ ہو گئی غزوہ بدر میں، جب وہ اپنے انجام کو پہنچا، تو اس کے بعد پھر احد اور خندق میں ابو سفیان نے ہی لیڈ کیا کفار کو۔ تو اس کی خصوصیت یہی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے خندق کھدوائی گئی اس میں۔ اور خندق میں نے آلریڈی ایکسپلین کر دی، یہاں پہ آئی تو نہیں اس کی ڈیٹیل، کہ وہ یعنی ایک طرف مدینہ کی یعنی جو انٹرنس تھی، تو ایک طرف وہاں پہ بھی یعنی سنگلاخ پہاڑ تھے اور دوسری طرف گھنے باغات تھے۔ ایک ہی راستے سے آپ سمجھ لیں کہ مدینہ میں انٹرنس ہو سکتی تھی، انٹری ہو سکتی تھی۔ تو وہاں پہ جہاں سے انٹری کے چانسز تھے، جہاں سے قریش جو تھے وہ مدینہ میں داخل ہو کے حملہ کر سکتے تھے، اس راستے میں پورے راستے پہ خندق کھود دی گئی، ٹرینچ بنا دی گئی، ٹھیک ہے؟ اور یہ سلمان فارسی کے مشورے سے ہوا۔
سورہ احزاب میں، یعنی اس جو ہم غزوہ احزاب کہہ رہے ہیں، تو سورہ احزاب پوری ایک قرآن پاک میں اسی غزوہ کے نام پر ہے سورہ، اور اس میں اس کا تفصیلی ذکر ملتا ہے. اور یہ کچھ صحیح بخاری اور مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے کچھ خوبصورت اشعار بھی موجود ہیں جو اس دوران انہوں نے کہے، خندق کھودنے کے دوران اور اس کی تیاری کے دوران، کیونکہ بہت مشکل ٹائم تھا یہ. مسلمانوں کے حالات مطلب اتنے فائنینشلی بھی ابھی اچھے نہیں تھے. جب یہ خندق کھود رہے تھے تو یعنی اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے، یعنی یہاں تک حالات ہے کہ کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، اور دیکھیں اتنا سخت کام کر رہے ہیں کہ پتھریلی زمین پہ وہ خندق کھود رہے ہیں، اتنی گہری اور چوڑی. کافی شارٹ کر کے انہوں نے یہاں پہ دیا ہوا ہے. بہرحال تھوڑی سی میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی کہ اس میں پھر کیا ہوا کہ جب آئے مکہ والے، ٹھیک ہے، تو اب ان کا تو یہ پلان تھا، وہ پورے 10,000 کا لشکر لے کے آئے تھے، اور ان کا پلان تھا کہ کمپلیٹلی مسلمانوں کو کرش کر دیں گے ہم اس دفعہ. لیکن کیا ہوا کہ آگے آئے تو خندق کھدی ہوئی تھی، اور وہ دیکھ کے حیران رہ گئے، کیونکہ یہ بالکل نئی چیز تھی عرب کے لیے. جو سلمان فارسی تھے، فارس میں جو پرشیا میں تو یہ اسٹریٹجی تھی اور وہ جانتے تھے، لیکن عرب کے لیے یہ بالکل نئی چیز تھی. اور انہوں نے پھر وہ برا بھلا بھی کہا مسلمانوں کو، ان کو بزدل بھی کہا کہ جو ہے وہ مطلب جنگ میں آنے کے بجائے جو ہے وہ چھپ گئے ہیں، یا جو بھی مطلب کافی وہ انہوں نے اپنا غصہ نکالا. بہرحال 2 ہفتے تک تقریباً وہ محاصرہ کیے رکھا انہوں نے، اور پھر ان کو یعنی سمجھ نہیں آ رہی تھی، کوشش کی بیچ میں 1 on 1 کبھی کبھی تیروں سے حملہ کرنے کی، تو مسلمانوں نے بھی نہ صرف بڑے اچھے سے اپنا دفاع کیا بلکہ جواب بھی ان کا دیا. یعنی اور کبھی اکا دکا کسی شخص نے خندق کو کراس کر کے ادھر آنے کی بھی کوشش کی، اور لیکن مسلمانوں نے ان کو یعنی قتل کر دیا وہیں پہ. تو کچھ میرا خیال ہے 2 مسلمان اور یعنی 6 مشرک، کچھ اس طرح سے ہلاکتیں بھی اس میں ہوئیں. بہرحال جب 2 ہفتے کا انہوں نے محاصرہ جاری رکھا، اب وہ بھی تنگ پڑ رہے تھے کہ مطلب اتنی دیر گھیرا ڈال کے. پھر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ بنی قریظہ سے بات کی جائے. ہم نے بات کی تھی کہ 3 ٹوٹل ٹرائب تھے نا، 3 قبائل تھے مدینہ میں یہودیوں کے، اس میں سے 2 تو پہلے ہی مدینہ سے نکالے جا چکے تھے، بنو قینقاع اور بنو نضیر. صرف ایک قبیلہ باقی تھا اندر، بنو قریظہ، ٹھیک ہے، جو مدینہ کے اندر آباد تھا ابھی تک. تو قریش نے سوچا کہ کیوں نہ ان سے ہاتھ ملایا جائے اور ان کے ساتھ مل کے مسلمانوں پہ حملہ کیا جائے، کیونکہ وہ تو اندر ہی ہیں اور وہ پیچھے سے حملہ کریں گے اور ہمیں کافی سپورٹ مل جائے گی. بہرحال بہت خطرناک منصوبہ تھا یہ. اس کی اطلاع مسلمانوں کو بھی مل گئی کہ ان کا جو ہے وہ اتحاد ہونے جا رہا ہے. جب مسلمانوں کو یہ مل گئی اطلاع تو بہت زیادہ ڈیفینیٹلی خوف و ہراس مسلمانوں میں پھیل گیا. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مطلب آیات لکھی ہوئی ہیں یہاں پہ سورہ احزاب کی، اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا ذکر کرو جو اس نے تم پر کی، جب جو فوجیں تھیں وہ تم پر چڑھ آئیں، ٹھیک ہے، اور اوپر سے بھی نیچے سے بھی، ٹھیک ہے، یعنی میدانی علاقے سے بھی اور اوپر سے بھی، یعنی قریظہ کا بھی خطرہ تھا کہ وہ بھی پیچھے سے حملہ کر دیں. اور پھر جو تھے تمہارے دل حلق تک، گلوں تک پہنچ گئے، یعنی خوف کی وجہ سے مسلمانوں کے، ٹھیک ہے. جو صحیح مسلمان تھے، پکے ایمان والے، ان کے تو نہیں، لیکن جو منافق تھے وہ بھی یہاں پہ اس موقع پہ پھر سامنے آئے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. اور یہ وہ چیز تھی، یہ وہ موقع تھا جہاں مسلمانوں کو جھنجھوڑا گیا اور ان کو شدید یعنی ہلا دیے گئے. وہ زلزلوا زلزالا شدیدا، شدید ہلا دیے گئے، یعنی بہت کڑا ٹیسٹ تھا ان کا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی ان کے لیے کہ ڈیفینیٹلی دیکھیں پیچھے سے اگر حملہ ہو جائے اور تیاری نہ ان کی ہو. تو بہرحال پھر اس موقع پر ایک نو مسلم صحابی جنہوں نے ابھی ابھی اسلام قبول کیا تھا، جو نیو کنورٹ تھے، بنو غطفان قبیلے کے، ان کا نام تھا نعیم بن مسعود. نعیم بن مسعود غطفان ٹرائب سے تھے، اور حالانکہ ان کا اپنا قبیلہ جو تھا وہ قریش کے ساتھ مل کے لڑائی میں شریک تھا. تو انہوں نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا ایمان ابھی لوگوں کو میرے ایمان کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو آپ مجھے حکم کیجئے کہ میں کیا خدمت کروں آپ کی.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو ایک ٹاسک دیا کہ جو ہے وہ یعنی ان کا کسی طرح یہ اتحاد توڑواؤ، یعنی قریش کا اور بنو قریظہ کا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ یہ سب سے پہلے بنو قریظہ کے پاس گئے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایسے شخص تھے، ان کا یعنی یہودیوں کے ساتھ بھی اور قریش کے ساتھ بھی اچھے ٹرمز تھے، ان کی سلام دعا اچھی تھی۔ تو یہ سب سے پہلے بنو قریظہ کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ دیکھو تم ذرا خیال کرو کہ جو یہ مکنز ہیں وہ تو دیکھو اگر جو جنگ تم لوگ کرتے ہو جو بھی رزلٹ رہتا ہے وہ تو آرام سے مکہ واپس چلے جائیں گے، ان کے گھر بار تو وہاں ہیں، لیکن تمہارے گھر ادھر ہی ہیں، ٹھیک ہے، اگر جنگ کا نتیجہ کچھ ایسا بہتر رہتا تو سوچو ذرا تم لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اور مشرکین مکہ جو ہیں وہ تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، وہ تمہاری مدد کے لیے نہیں رکیں گے یہاں پہ، تو تم لوگ ایسا کرو کہ اپنی حفاظت کے لیے مکہ والوں سے کہو کہ ہمیں کچھ بندے گروی رکھیں ہمارے پاس، یعنی اس گارنٹی کے طور پہ کہ وہ لوگ چھوڑ کے آپ کو جائیں گے نہیں، ذرا اپنی حفاظت کا بھی انتظام رکھو۔ تو انہوں نے کہا ہاں بات تو بالکل ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ تمہیں دے دیں بندے، اپنے کچھ بندے دے دیں گروی، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی نیت صاف ہے، اور اگر وہ نہیں دیں تو سمجھ جانا کہ ان کا تمہیں دھوکہ دینے کا پروگرام ہے۔ بس اس طرح سے کر کے انہوں نے کہا ان کو، اور پھر جو تھے نعیم صاحب وہ گئے قریش کے پاس بھی گئے اور ان کو جا کے کہا کہ جو قریظہ ہیں وہ اصل میں تو یعنی آپ ان کو دیکھو، انہوں نے آپ سے جو ہاتھ ملایا ہے اس پہ ان کو بعد میں پریشانی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ پتہ چل گیا تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر گئے ہیں، تو اب وہ صلح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح اس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ آپ سے کچھ بندے لے کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے، یعنی وہ آپ سے دھوکہ کریں گے اور آپ سے دیکھنا کچھ بندے مانگیں گے، اگر آپ ان کو جنگ شروع کرنے کا کہو گے نا تو وہ کہیں گے نہیں ہمیں پہلے کچھ بندے دو، اور وہ ان بندوں کا کیا کریں گے، وہ ان بندوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے، اور یعنی وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں۔ بہرحال ایسا ہی ہوا، قریش نے جب بنو قریظہ کو کہا کہ وہ جمعے اور ہفتے کی رات تھی، یعنی جمعے کے دن گزارنے کے بعد جو رات آتی ہے اور آگے صبح جو سیٹرڈے تھا، تو اس میں انہوں نے قریش نے ان کو پیغام بھیجا کہ چلو صبح ہم نے حملہ کرنا ہے، حملے کی تیاری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں صبح تو سبت ہے، یعنی سیٹرڈے ہے اور ہمیں منع ہے لڑائی کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہانہ لگا رہے ہیں، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمیں ویسے بھی آپ کچھ بندے اپنے دیں، ٹھیک ہے، گارنٹی کے طور پہ۔ تو انہوں نے کہا ہاں واقعی بھی نعیم تو سچ کہہ رہا تھا، یہ تو بندے مانگ رہے ہیں، ان کا پلان کچھ اور ہے، ٹھیک ہے، اور ادھر سے پھر انہوں نے کہا نہیں ہم بندے تو آپ کو کوئی بھی نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، جو بنو قریظہ تھے انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی نعیم صحیح کہہ رہا تھا کہ وہ بندے ہمیں نہیں دے رہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں بیچ میں چھوڑ کے چلے جائیں گے، وہ ہم پہ اعتبار نہیں کرتے۔ تو بہرحال اس طرح سے الحمدللہ حضرت نعیم کا جو منصوبہ تھا وہ کامیاب ہوا، اور قریش کا اور اس کا بنو قریظہ کا اتحاد ٹوٹ گیا، جو کہ بہت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتا تھا۔ تو الحمدللہ وہ پھوٹ پیدا ہو گئی ان کے درمیان، مشرکین اور یہود کے درمیان۔ اور دوسری طرف پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی مسلمان ڈیفینیٹلی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ سے کر رہے تھے مدد کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک رات بہت شدید آندھی اور طوفان بھیج دیا، اور بارش ایسی آئی کہ ڈیفینیٹلی ان کے جو خیمے تھے، جو مکہ والوں نے خیمے لگائے ہوئے تھے، وہ مطلب اکھڑ گئے اور پھٹ گئے، اور ان کے برتن الٹ پلٹ گئے، جانور بھاگ گئے وہ شدید آندھی سے۔ تو بہرحال ان کو مجبوراً وہاں سے فرار ہونا پڑا، اور یہی وہ جنگ تھی جس میں مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نمازیں بھی قضا ہوئیں، یعنی مطلب وہ اتنا الرٹ رہنا پڑتا تھا کہ کسی بھی وقت، کیونکہ وہ ہر وقت حملے کی کوششیں تو وہ کر ہی رہے تھے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان پہ بد دعا بھی کی کہ اللہ، مجھے الفاظ یاد نہیں آ رہے، کہ انہوں نے ہمیں ہماری نماز سے دور رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز جو تھی وہ قضا ہو گئی، جو آپ نے مغرب کے بعد ادا کی، مغرب سے پہلے یعنی سورج غروب ہونے کے بعد۔ بہرحال آگے ہم چلتے ہیں اگلے ٹاپک پہ۔ تو یہ مطلب اس کا دیکھیں اس کا ریزلٹ کیا ہوا کہ اتنی بڑی طاقت وہ جمع کر کے آئے غزوہ احزاب کے لیے، 10,000 کا لشکر جمع کر کے آئے، اور دیکھیں مسلمانوں کو چھو بھی نہیں سکے، یعنی جتنے غصے سے اور جتنی بڑی تعداد جمع کر کے آئے اتنی ہی بری طرح ناکام ہوئے،
کہ ایون یعنی بدر میں بھی وہ 14 مسلمانوں کو شہید انہوں نے کر دیا، احد میں 70 مسلمانوں کو شہید کر دیا، یہاں تو وہ چھو ہی نہیں پائے ان کو. تو بہرحال یہ بہت بڑی مسلمانوں کی کامیابی تھی، اور آپ سمجھ لیں کہ فائنلی غزوہ احزاب کے بعد جو ان کی طاقت تھی مکنز کی وہ ٹوٹ چکی تھی. ٹھیک ہے، یہ مورلی بھی بہت ڈاؤن ہو چکے تھے، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کے بعد یعنی غزوہ احزاب کے بعد، آج کے بعد یہ مکہ والے ہم پہ حملے کا یعنی کوشش نہیں کریں گے، ان کی ہمت نہیں ہوگی، اور ایسا ہی ہوا. 7واں ٹاپک ہے جو کہ ساتھ ہی بالکل کنیکٹڈ ہے غزوہ احزاب سے. اس کا میں نے آپ کو آلریڈی کافی ڈیٹیل میں بتا دیا کہ 5 ہجری میں ہوا، بنو قریظہ کے ساتھ ہوا، اور مسلمان مدینہ میں ہی ہوا کیونکہ مدینہ میں ہی تھے. تو فریق اول مسلمان ہے، فریق دوم بنو قریظہ کے یہودی ہیں. اور ریزن اس کی کیا ہے اس غزوہ کی، کہ یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو عہد کیا ہوا تھا اس کو توڑا. کون سا عہد کیا ہوا تھا؟ کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوتا ہے تو مدینہ پر حملہ ہوتا ہے تو مل کے اس کا مقابلہ کریں گے سب. لیکن انہوں نے الٹا مسلمانوں کا ساتھ دینے کے بجائے قریش کا ساتھ دینے کی کوشش کی. تو اب ان کو ڈیفینیٹلی سبق سکھانا ضروری تھا. اور قرآن و حدیث میں اس غزوے کا ذکر جی وہیں پہ آتا ہے سورہ احزاب میں ہی. مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی، جتنی کہ غزوہ احزاب کے لیے تھی اتنے ہی مسلمان وہاں کے لیے نکل گئے، اور یہودی 600 یا 700 کے درمیان تھے. اور شہداء کی تعداد ایک مسلمان شہید ہوا، اور باقی دیکھیں جو مقتولین تھے جو قریظہ کے قتل ہوئے وہ 600 سے 700 یعنی سارے کے سارے یہودی جو تھے مرد، بالغ مرد، ان کو قتل کر دیا گیا تھا. اور ریزن کا بھی پتہ چل گیا. پھر ہوا یوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے واپس پہنچے، غزوہ احزاب سے اپنے گھر واپس پہنچے، تو ابھی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابھی غسل کر کے باہر آئے تو جبرائیل علیہ السلام آئے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنے ہتھیار رکھ دیے، ہم نے تو ابھی نہیں رکھے. یعنی غزوہ احد احزاب سے فارغ ہو کے اب ہمیں قریظہ جانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں آگے آگے چلتا ہوں. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں آگے آگے چلتا ہوں اور ان کے دل میں رعب ڈالتا ہوں، ٹھیک ہے، اور ان کو زلزلہ برپا کرتا ہوں ان کے لیے، تو آپ اپنے صحابہ کو لے کے پہنچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی پھر ندا لگا دی، ٹھیک ہے. اور آپ نے پھر کہا کہ جو بھی مطلب سماع و اطاعت پہ قائم ہے، یعنی جو ابھی بھی میری اطاعت پہ قائم ہے، وہ عصر کی نماز جو ہے وہ بنو قریظہ جا کے پڑھے. تو پھر خیر سارے آپ دیکھیں کتنا وہ تھکے ہوئے ہوں گے مسلمان اس وقت. آپ حالت کا اندازہ کریں کہ پہلے وہ میں نے بتایا کہ بھوکوں پیٹ وہ خندق کھودتے رہے، اور اس کے بعد یعنی جو تقریباً 25 دن وہ محاصرہ رہا. جو غزوہ احزاب کا محاصرہ ہے تقریباً 25 دن یا 1 مہینہ وہ جاری رہا، اور وہ بھی کتنا مطلب ایک اعصاب کی جنگ تھی وہ. حالانکہ اس طرح کھلی جنگ نہیں ہوئی، لیکن ہر وقت اٹینٹیو رہنا، ہر وقت کوئی نہ کوئی تھریٹ، وہ پورے اعصاب کی جنگ تھی. تو کافی تھکن سے چور مسلمان، اور پھر گھر پہنچتے ہی دوبارہ ان کو کہا جائے کہ دوبارہ نکلو. تو بہرحال اللہ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ان یعنی صحابہ کو اتنی ہمت بخشی ہوئی تھی، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک کال پہ فوراً نکلے سب. بہرحال جب وہاں پہنچے بنو قریظہ، وہاں پہنچے تو ان کو سرنڈر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. ان کا وہ محاصرہ کر لیا، گھیراؤ ڈال لیا ان کے قلعے کا، اور ان سے کہا. اب جو بنو قریظہ کا سردار تھا اس نے خیر اپنے جو اندر اس نے مشورہ کیا قلعے کے اندر، اس نے کہا کہ ایک تو یہ آپشن دی کہ اسلام قبول کر لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتے ہیں. دوسرا اس نے کہا کہ خود ہی اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دیتے ہیں اور پھر جنگ کے لیے نکلتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، پھر یا آر یا پار، یا پھر ہتھیار ڈال دیتے ہیں. تو کسی بات پہ بھی راضی نہیں ہوئے بنو قریظہ کے لوگ. پھر فائنلی یہ سوچا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی یہ دیا گیا کہ جو اوس کے سردار تھے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ان کا جو تھا وہ اچھا تعلق تھا اسلام لانے سے پہلے بنو قریظہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ایک ہی جگہ پہ رہتے تھے یہ سب لوگ. تو
بنو قریظہ کے ساتھ ان کا اچھا تعلق تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو یعنی سعد جو ہے نا یہی فیصلہ کریں گے ان کا، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے. کچھ اور بھی ڈیٹیلز ہیں جو میں ڈیفینیٹلی اسکپ کر رہی ہوں یہاں پہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے. تو حضرت سعد کو جب بلایا گیا، کیونکہ وہ ساتھ نہیں آئے تھے، حضرت سعد کو غزوہ احزاب میں ایک تیر لگ گیا تھا بازو میں، جس کی وجہ سے ان کی وہ بڑی رگ کٹ گئی تھی اور وہ زخم کافی ان کا گہرا ہو گیا تھا اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. سعد بن معاذ کا زخم جو غزوہ احزاب میں ان کو لگا تھا، اس کی وجہ سے وہ ادھر ہی رکے ہوئے تھے. لیکن جب ان کو بلایا گیا پھر کہ ان کو فیصلہ کرنا ہے، تو پھر یہ آئے اور انہوں نے پھر سب سے پوچھا کہ کیا میرا فیصلہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا؟ تو بنو قریظہ نے بھی کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ ہاں ہم سب آپ کے فیصلے کو مانیں گے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرا فیصلہ یہ ہے کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے. اور یہ فیصلہ انہوں نے تورات کے مطابق ہی کیا تھا، کیونکہ تورات میں بھی عہد شکنی کی سزا، کیونکہ انہوں نے عہد توڑا تھا نا، انہوں نے مسلمانوں سے وعدہ توڑا تھا کہ مدینہ کی حفاظت کا جو وعدہ تھا وہ توڑا تھا، اور اس کی سزا تورات میں بھی یہی لکھی ہوئی ہے کہ قتل کر دیا جائے. ٹھیک ہے، تو بالکل ان کے اپنے ہی قانون کے مطابق ان کا فیصلہ کیا، اور یہ بڑا انصاف پسند فیصلہ تھا. دیکھیں مطلب اتنے نازک وقت میں مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا یہ کتنی خطرناک بات ہے. تو بہرحال ان کو پھر 1 بائی 1 کر کے سارے جو 600 یا 700 مرد تھے ان کے یعنی بالغ مرد، ان کو قتل کر دیا گیا اور اس عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا، اور اس کے بعد ان کو نجد کے بازار میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے گھوڑے اور ہتھیار خرید لیے گئے. تو اس طرح سے یعنی یہ آخری قبیلہ تھا یہودیوں کا مدینہ میں جس کو فائنلی اس طرح سے ختم کیا گیا. تو تینوں قبائل اب مدینہ سے یعنی وہ ختم ہو چکے تھے یہودیوں کے. 8واں موضوع ہے ہمارا غزوہ بنی مستلق یا غزوہ مریسیع. یہ بھی 5 ہجری میں ہوا اور بعض کے نزدیک 6 ہجری میں ہوا. یہ غزوہ تو اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن اس کے سفر کے حالات اور یعنی بعض دوسری چیزوں کی وجہ سے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو مستلق جو قبیلہ تھا ایک مدینہ کا، اس کا سردار حارث بن ابی ضرار جو ہے، حارث بن ابی ضرار، وہ کچھ قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انویسٹیگیشن کیا، تصدیق کی، تو خبر سچ نکلی، اور اس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یعنی آپ نے سوچا کہ میں خود نکلوں بجائے اس کے کہ ہم ان کا انتظار کریں کہ وہ حملے کے لیے آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو تھا وہ آپ نکلے. جب حارث کو علم ہوا تو وہ شدید پریشان ہوا، اور اس کے معاہدین یعنی جن کے ساتھ مل کے اس نے حملہ کرنے کا سوچا تھا وہ بھی ادھر ادھر بکھر گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مریسع نامی چشمے پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا. ٹھیک ہے، تو یہ جو 2 نام ہے غزوہ کے، غزوہ بنی مستلق یہ قبیلے کے نام سے پھر مشہور ہوا کہ جس قبیلے کے ساتھ جنگ ہوئی، اور دوسرا مریسع یہ ایک چشمے کا نام تھا، ایک مقام کا، جس کی وجہ سے یہ نام پھر مشہور ہوا. تو خیر یہاں پہ پڑاؤ ڈالا مسلمانوں نے، اور معمولی سی جنگ ہوئی جس میں صرف تیروں کا تبادلہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب کر دیا. کیونکہ آپ کو بتایا نا کہ ان کی تو پہلے ہی وہ طاقت بکھر گئی تھی جب مسلمانوں کے نکلنے کی خبر ہوئی، تو ایسا روب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا. اچھا، اب اس غزوے کے لیے جب مسلمان نکلے تو منافقین بھی کثرت سے شامل ہوئے تھے اس میں، اور ان کا مقصد مسلمانوں میں انتشار اور فساد پھیلانا تھا صرف، جس کی انہوں نے پورے سفر میں آتے جاتے بھرپور کوشش کی. اور بہت سی پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس سے اور کیا نکلا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی تعداد میں مال غنیمت سے بھی نوازا اس غزوے میں. اچھا، یہاں پہ خیر ابھی وہ 9واں موضوع انہوں نے اس کا لے لیا، میرا خیال ہے اگلے ٹاپک میں وہ اس کی بات کریں گے غزوہ بنی مستلق کے اس کی، تو وہاں پہ پھر میں آپ کو ڈیٹیل بتاتی ہوں. 9واں ٹاپک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات. شعبان 3 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا. ان کی 2 ہجری میں حضرت حفصہ کے شوہر کی کا شہادت ہو گئی تھی بدر میں.
ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عمر کو پیغام بھیجا نکاح کا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ جیسے دیکھیں حضرت ابو بکر کی ایک بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، حضرت عائشہ، اور وہ یقیناً ایک پھر وہ دوستی سے نکل کے وہ ایک خاندان میں ایک رشتہ داری میں کنورٹ ہو جاتی ہے چیز. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے بھی اپنے تعلقات مضبوط کرنے کے لیے اور رشتہ داری قائم کرنے کے لیے آپ نے یہ نکاح کا پیغام بھیجا، جو کہ خوشی خوشی قبول کر لیا گیا. اور اسی سال رمضان میں زینب بنت خزیمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، جو کہ 2 یا 3 ماہ بعد انتقال کر گئیں. اور یہ بھی مطلب شادی شدہ تھیں. دیکھیں ساری جو آپ کے میں نے بتایا تھا نا ازواج و بیوہ یا شادی شدہ طلاق یافتہ تھیں. 4 ہجری میں ام سلمہ سے نکاح کیا. ام سلمہ عرب کی سمجھدار ترین عورت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سب سے آخر میں وفات پانے والی یہی ہیں، اور انہوں نے سن 61 ہجری میں یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بھی 21 سال بعد انہوں نے وفات پائی. تو سب سے اینڈ پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی سب سے آخر میں وفات پائی جن ازواج مطہرات میں سے، ان میں سے یہ ہیں. اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت زینب بنت جہش بھی آئیں، جو کہ پہلے حضرت زید بن حارثہ کی زوجیت میں تھیں. زینب رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ نے کروایا. سبحان اللہ. اس کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے سورہ احزاب میں ہی، دیکھیں آیت میں، اور یہ واحد صحابی ہیں، یہ ان کا یعنی آپ کہہ لیں حضرت زید جو ہیں، یہ دیکھیں قرآن کی آیت میں ان کا نام آیا ہے، the only companion جن کا نام قرآن میں آیا ہے. ویسے ذکر تو ہوا ہے باقی صحابہ کا بھی مختلف مواقع پہ، حضرت ابو بکر کا بھی، لیکن جو بائی نیم صحابیاں ہیں وہ حضرت زید ہیں. اور یہ کون سے زید ہیں؟ زید بن حارثہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں بھی کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے، غلام تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیٹوں کی طرح پیار کرتے تھے. اچھا، تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھو زاد بہن کا نکاح کروایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کروایا تھا، تاکہ وہ ایک جو ہے نا مطلب دیکھیں قریش کی ایک لڑکی اور اس کا نکاح ہو ایک غلام سے، جو آزاد کردہ غلام سے. تو بہرحال ایک ایکویلٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینٹین کرنا چاہتے تھے، ایک رسم آپ دکھانا چاہتے تھے. لیکن کیا ہوا کہ پھر ان کا نہیں اس طرح سے بن پایا، ان کے مزاج نہیں ملے، اور بہرحال یہ شادی ناکام ہو گئی. اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پاک کی آیت ہے دیکھیں کہ فلما قضا زید منها وطرا زوجناکہا، ہم نے جب زید نے ان سے اپنی حاجت پوری کر لی اور ان کو کوئی ان سے وہ حاجت نہ رہی، تو زوجناکہا، ہم نے تیری زوجیت میں دے دیا اس کو. زوجنا، ہم نے زوجیت میں دے دیا، کا تیری، ہاں اس کو، یعنی حضرت زینب کو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دے دیا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے خود حضرت زینب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دیا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شادی کے لیے دل سے تیار نہیں تھے، یعنی شروع میں. کیوں تیار نہیں تھے؟ کیونکہ وہ منہ بولے بیٹے تھے زید، اور منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا بہت غلط سمجھا جاتا تھا عرب معاشرے میں اس وقت، اور کبیرہ گناہ سمجھا جاتا تھا، یعنی بہت ہی برا اس کو سمجھا جاتا تھا. تو اب یقیناً منافقین کو تو موقع اور ملے گا. تو بہرحال آپ کے دل میں یہ تھوڑی سی خلش تھی، اور ویسے بھی پہلے آپ سے نے کوشش کیا کہ یہ نکاح چلتا رہے. لیکن پھر یقیناً جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرما دی تو دیر واز نو ایکسکیوز. تو پھر ڈیفینیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا. آپ کی وفات کے بعد سب سے پہلی وفات پانے والی جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں وہ سن 20 ہجری میں انہوں نے وفات پائی، اور یہ غزوہ بنو مستلق کی سردار کی بیٹی تھی حضرت جویریہ بنت حارث. ٹھیک ہے، نظر بن حارث تھے نا سردار، تو ان کی بیٹی تھی یہ، اور یہ قیدیوں میں آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو ان کو آزاد کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تھی. اور یہ شادی بھی یعنی ایک مطلب اس مصلحت کے تحت تھی کہ پھر جو پورا غزو بنو مستلق تھا وہ پورے کا پورا تقریباً اسلام میں داخل ہو گیا. اور جو ان کے قیدی باقی بھی بنے ہوئے تھے نا بنو مستلق کے باقی جو لوگ قیدی بنے تھے، پھر جس کے حصے میں وہ قیدی آئے سارے صحابہ نے ان کو چھوڑ دیا.
یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں تو ہم ان کو قید میں نہیں رکھ سکتے. تو یعنی یہ شادی اس قبیلے کے لیے بہت بابرکت ثابت ہوئی، اور حضرت جویریہ جو تھی وہ اپنے قبیلے کے لیے بابرکت ثابت ہوئی. اور اس شادی کے فروٹس بھی پھر یہ ملے کہ اسلام کی اسٹرینتھ میں بھی اضافہ ہوا کہ پورے کا پورا قبیلہ تقریباً مسلمان ہو گیا. 10واں ٹاپک ہے سن 3، 4 اور 5 ہجری میں پیش آنے والے مختلف واقعات جو کہ بیچ بیچ میں سائڈ بائی سائڈ چل رہے تھے. تو اس کی میں ڈیٹیل نہیں زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، بس ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں ان کو فوراً سے. محرم سن 3 ہجری میں غزوہ غطفان ہوا. نبی کے صلی 405 صحابہ کے ساتھ نکلے. بنی غطفان قبیلہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ بڑا مطلب دوسرے قبائل کو بھڑکانے میں یہ آگے آگے تھا قبیلہ. تو بہرحال ان کے ساتھ بھی ایک غزوہ ہوا. جمادی الاخری سن 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ قیادت میں قریش کے قافلے کو روکنے کے لیے ایک سریہ بھیجا. 3 ہجری میں ربیع الاول 3 ہجری میں حضرت عثمان بن عفان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے شادی کی، اور ذو النورین کہلائے، 2 نور والے. کہ ایک تو آلریڈی حضرت رقیہ جو تھی آپ رضی اللہ عنہ کی نکاح میں تھی، جو کہ ہمیں پتہ ہے 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا حضرت رقیہ کا. تو اس کے بعد 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کو حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیا، اور اسی وجہ سے ان کا ٹائٹل ذو النورین یعنی 2 نور والا پڑا. محرم سن 4 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کی قیادت میں ایک سریہ بھیجا. واپسی پر وہ جنگ احد کے ایک زخم کی وجہ سے فوت ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ان کو. دیکھیں ابو سلمہ یہ وہی ہیں جن کی وائف سے پھر جن کی بیوہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کیا ام سلمہ سے. ٹھیک ہے، عدت جب ان کی پوری ہو گئی تو ان سے پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. تو یہ ہمارے اچھا آگے بھی میرا خیال ہے اس کے ٹاپک. پھر سن 4 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس کو بھیجا تاکہ وہ خالد بن سفیان الحزلی کو قتل کریں، جبکہ وہ مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ رکھتا تھا. اور پھر وہ کامیاب لوٹے مدینہ. سفر 4 ہجری میں سرایہ الرجیع پیش آیا. یہ بھی ایک یعنی کافی المناک واقعہ تھا، ڈیٹیل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے. سن 4 ہجری میں ہی آیات حجاب نازل ہوئی، یعنی پردہ جو پھر مسلمان عورتوں پہ فرض کیا گیا تاکہ وہ ان کی پہچان الگ سے ہو سکے دوسری عورتوں سے. اور اس کی مطلب لکھا بھی ہوا یا نساء النبی لستن کاحد من نساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. تو اگر تم اللہ سے ڈرتی رہو، تقوی اختیار کرو، تو بات جو ہے وہ نرم لہجے میں نہ کرو. بس وہ شخص جس کے دل میں کوئی مرض ہے وہ کوئی لالچ نہ پیدا کر لے، اور معروف طریقے سے بات کیا کرو. اور جو ہے جاہلیت کے زمانے کی طرح کے زیب و زینت نہ دکھاتی پھرو، یعنی جیسے یعنی وہ خوبصورتی کا اظہار یا کھلے عام سب کے سامنے جہالت کے زمانے میں ہوتا ہے، اس طرح مت کرو. اب زینت کا اپنی ڈیکوریشن اپنی بیوٹی کو شو آف اس کی مت کرو غیر محرم کے سامنے. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی رہو. تو یہ آیات آئیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو اور ان کے تھرو سب کو پردے کا حکم دیا گیا اور حجاب کے بارے میں بتایا گیا. تو یہ ہمارے ٹاپک تھے جو پچھلے سبق سے ریلیٹڈ کل کے پینڈنگ تھے. سیرت سے متعلق نقطہ اس میں تھا، وہ میں نے ذکر پہلے بھی کر دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ نصرت بالرعب مسیرت شہر، یعنی نصرت میری مدد کی گئی رعب کے ساتھ، مسیرت شہر ایک مہینے کے سفر پر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 ماہ کی دوری پر مسافت پر ہوتا تھا تو اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب بیٹھ جاتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص ایک یعنی نعمت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ٹھیک ہے، ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے مدد تو کرنی تھی اپنے بندے کی، اس نے وعدہ تو کیا ہوا ہے، لیکن کس طرح کی رعب ڈال کے. اور دیکھیں اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے غزوات میں جو ہے وہ جنگ ہی نہیں ہوئی کیونکہ وہ آگے آ ہی نہیں پائے. ٹھیک ہے، 19 اگر کم از کم بھی تعداد 19 ہے تو اس میں سے صرف 9 میں جنگ ہوئی ہے، آپ اندازہ کریں. ٹھیک ہے، تو باقی یہ جو چیز تھی کہ وہ روب ان کا ایسے بیٹھ جاتا تھا مسلمانوں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میں کافروں کے دشمنوں کے کہ وہ ہمت ہی نہیں کرتے تھے پھر سامنے آنے کے. اللہ اکبر.
دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی ابھی ہم نے کیا ہے ٹاپک، اور پھر یہ جو ثواب کی نیت سے دوسروں کو بتانے والا ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنی اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں انشاءاللہ، جو کہ آج کے نئے ٹاپکس ہیں. کیا آپ کو اسکرین نظر آنا شروع ہوگی یہ نئی والی؟ مجھے کائنڈلی میسج پہ بتا دیجیے ذرا. اوکے ٹھیک ہے، چلیں. تو جو سبق نمبر 10 ہے ہمارا، الحمدللہ ہم اس میں داخل ہو رہے ہیں آپ. اس میں ہم واقعہ اف کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر وہی بات ہے کہ یعنی لسٹ کو ڈسکس کرنے سے بہتر ہے کہ ہم انشاءاللہ ڈائریکٹ داخل ہو جائے ٹاپکس میں. جی، تو پہلا موضوع جو ہے سبق نمبر 10 کا، وہ یہ ہے واقعہ افک پر. ٹھیک ہے، اب دیکھیں وہی ہے جس کی میں آپ کو بات کر رہی تھی کہ غزوہ بنی مستلق کی جو ڈیٹیل ہے وہ آگے آئے گی. تو غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر، ٹھیک ہے، جو کہ 5 یا 6 ہجری میں ہوا، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اور جو دونوں رائے ہیں دونوں کے ہی دلائل مضبوط ہیں. کل اس کو میں خود بھی پڑھی تھی ڈیٹیل میں، تو اس لیے مطلب فیصلہ کرنا ذرا مشکل ہے کہ یہ 5 میں ہے یا 6 میں ہے. بہرحال اس سے واپسی پر واقعہ افک پیش آیا. جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ اس غزوہ میں منافقین کی بڑی تعداد فتنے اور فساد کے لیے مسلمانوں کے ہمراہ تھی. ٹھیک ہے، مسلمانوں کے ساتھ نکلی ہوئی تھی. تو صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2661 ہے، 2661 حدیث نمبر، اور سب سے طویل حدیث ہے یہ. صحیح بخاری میں سب سے لمبی لانگ حدیث ہے یہ، جو حافظ ابن حجر نے یعنی اس سے 70 انہوں نے مسائل مستنبط کیے ہیں یعنی نکالے ہیں. 70 ڈفرینٹ یعنی رولز اینڈ ریگولیشنز اس لمبی حدیث سے حضرت حافظ ابن حجر نے نکالے ہیں. اللہ اکبر. تو وہ حدیث جو ہے وہ حضرت عائشہ خود ہی بیان کرتی ہیں. اس حدیث کی راویہ جو ہیں وہ حضرت عائشہ خود ہی ہیں، کیونکہ انہی کا یہ واقعہ ہے. اب یہ واقعہ یوں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی خود اس کو بیان کرتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو قرعہ ڈالتے، یعنی جیسے ڈرا کرتے ہیں نا، قرعہ ڈالتے. اس دفعہ قرعہ میں میرا نام نکلا. جب غزوہ بنی مستلق سے واپس آ رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی ایک زوجہ محترمہ کو ضرور رکھتے تھے، تو اس دفعہ کس کا نام نکلا قرعہ میں، ڈرا میں؟ حضرت عائشہ کا. اچھا، جب واپس آ رہے تھے غزوہ بنی مستلق سے، ٹھیک ہے، واپس آ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے خیموں سے دور قضائے حاجت کے لیے گئی اور وہاں میرا ہار گم ہو گیا. اس کو تلاش کرنے میں کافی وقت لگ گیا. جب واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا. میرا وزن بھی تب بہت کم تھا، یعنی ہلکی سی، ظاہر ہے چھوٹی عمر کی تھی بچی. آپ دیکھیں یعنی اگر یہ فرسٹ ہجری میں 9 سال کی تھی، ہے نا، کیونکہ فرسٹ ہجری میں یکم نہیں، یعنی فرسٹ ہجری میں ہی ان کا یہ آئی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بن کے. تو یہ 5 اور 6 ہجری کا بھی اگر واقعہ ہے تو کتنا ہوگا میکسیمم ان کی ایج؟ 9 میں آپ جو ہے 5 اور ڈال لیں، 14 15 سال کی لڑکی، ٹھیک ہے، اور وہ دبلی پتلی سی تھی اس وقت. تو بالکل ان کو اندازہ نہیں ہوا. جنہوں نے وہ ہودج جو ہوتا ہے نا، جس میں یعنی ڈولی جو رکھی ہوتی ہے اونٹ پر جس میں خواتین بیٹھتی ہیں، تو وہ انہوں نے اٹھائی اور اونٹ پر رکھ لی اور چل پڑے. ان کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اس میں حضرت عائشہ ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ ہوتی بھی تو وہ ہلکی سی ہوتی، اور ویسے بھی وہ جو اپنا اس کا لکڑی کا وزن تھا. اینی ہاؤ انہوں نے وہ رکھی اور چل پڑے. کہتی ہیں کہ میں نے اپنے خیمے کی جگہ تلاش کی اور میں وہاں بیٹھ گئی. جب یہ قضائے حاجت سے واپس آئیں، ہار تلاش کرنے میں ان کو ٹائم لگ گیا، واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا. اب انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے میں ادھر ہی بیٹھ جاتی ہوں جہاں ان کا خیمہ تھا، وہیں پہ بیٹھ گئی. اور کہتی ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی، اتنے میں مجھے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی آواز سنائی دی. دیکھا تو حضرت صفوان بن معطل سلمی ہے، انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی، یعنی اونٹنی کو زمین پر بٹھایا، میں اس پر سوار ہو گئی اور وہ چل پڑے. ان اللہ کے علاوہ میں نے ان کی کوئی آواز نہ سنی، نہ انہوں نے میری، یعنی کوئی بات نہیں ہوئی، بس انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہ حضرت عائشہ ہیں.
ٹھیک ہے، کیونکہ سو رہی تھی نا تو ان کے چہرے سے ذرا چادر ہٹ گئی، اور حضرت صفوان نے ان کو دیکھا ہوا تھا پردے کی آیات نازل ہونے سے. ہم نے دیکھا کہ 4 ہجری میں پردے کی آیات نازل ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، تو اب تو یہ پردے میں تھی، لیکن اس سے پہلے انہوں نے دیکھا ہوا تھا، اور اب سوتے میں ان کی ذرا چادر ہٹ گئی تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ حضرت عائشہ ہیں، اسی لیے انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اور اس کے علاوہ بس کوئی بات نہیں کی. ٹھیک ہے، انہوں نے اونٹنی آفر کی ان کو، وہ اونٹنی میں بیٹھی اور وہ چل پڑے قافلے کی طرف. دوپہر کے وقت ہم قافلے کے پاس پہنچ گئے. جب پہنچے تو عبداللہ بن ابی اور دیگر کچھ لوگوں نے مجھ پر الزام لگا دیا. کہتی ہیں کہ میں مدینہ آئے تو میں بیمار ہو گئی. ٹھیک ہے، لوگ میری بارے میں باتیں کرتے رہے مگر مجھے کچھ علم نہیں تھا. ایک مرتبہ ام مستہ کے ساتھ حاجت کے لیے نکلی، انہیں ٹھوکر لگی تو انہوں نے کہا تائس مستہ ہلاک ہو جائے. کہتی ہیں میں نے فوراً ٹوک دیا کہ بدر میں شریک ہوئے شخص کو بددعا دے رہی ہیں. یعنی حضرت مستہ جو تھے وہ بدری صحابی تھے. بدری صحابی کا مطلب ہے کہ بدر میں شریک ہوئے تھے، جنگ بدر میں. اور جنگ بدر میں جتنے بھی صحابی شریک ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جنت کی بشارت دی تھی. اللہ اکبر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہوا ہے کہ بدر جو بدری ہیں، یعنی جنہوں نے بدر میں حصہ لیا میرے ساتھ، وہ سارے جنت میں ہیں. سبحان اللہ. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ ایک بدری صحابی کو بددعا دے رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹی کیا تجھے نہیں پتا اس نے کیا کہا ہے؟ میں نے پوچھا تو انہوں نے الزام تراشیوں کے بارے میں بتایا. کہتی ہیں کہ میں سخت پریشان ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی اور میں وہاں چلی گئی تاکہ میں اپنے والدین سے لوگوں کی باتوں کی تصدیق کروں کہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے یا نہیں، یا اس کے بارے میں. اور ویسے بھی دیکھیں یقیناً جب وہ اتنی ایک لڑکی پریشان ہو اپنے شوہر کے گھر یا سسرال میں، تو وہ یقیناً چاہے گی کہ اس پریشانی میں وہ اپنے والدین کے گھر جائے اور ان سے بات کرے. تو کہتی ہے کہ میں بے گناہ تھی، مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری بے گناہی کو ثابت کرے گا، اور میں مسلسل دن رات رو رو کر گزار رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا یا عائشہ تو فَإِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا. اے عائشہ مجھے یہ بات پہنچی ہے تیرے بارے میں فلاں فلاں. اور دیکھیں یعنی ہم خود سوچ سکتے ہیں، ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یعنی یہ ایک تہمت لگنا، زنا کی تہمت، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے اور کتنا مشکل ہے اس کو برداشت کرنا. اور پھر وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر. اللہ اکبر. بہرحال تو وہ یہ لمبی حدیث میں جو ہے وہ بتا رہی ہیں کہ فَإِن كُنتِ بَرِيَّةً. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے پوچھا کہ میں نے ایسی ایسی بات سنی ہے. فَإِن كُنتِ بَرِيَّةً فَسَيُبْرِئُكِ اللَّهُ. اگر تو بری ہے، یعنی اگر تم اس میں انوالو نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ عن قریب آپ کو اس سے بری کر دے گا. آپ کو اس سے یعنی آپ کی جو ہے وہ لا تعلق اس واقعے سے اللہ تعالیٰ خود ہی ظاہر کر دے گا. وَإِن كُنتِ الممت بذنب فاستغفر اللہ. اور اگر تم سے خدا نخواستہ جو ہے نا وہ ہلکا سا بھی گناہ ہو گیا ہے اس طرح کا تو اللہ سے توبہ کرو. وتوبی الیہ. اور اس کی طرف یعنی اللہ سے بخشش مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو. فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنبِهِ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ. جب بندہ جو ہے وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے اور اللہ سے توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ یقیناً یہ باتیں سن کر حضرت عائشہ جو تھی وہ اور رونے لگ گئیں. ان کو اور ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور دیکھیں اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی انسان کوئی بھی کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے نا. یعنی کوئی بھی کسی رشتے کی گارنٹی نہیں دے سکتا. انسان ہونے کے ناطے کسی سے بھی گناہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. اور بہرحال میری تو خیر ہمت بھی نہیں ہوتی کہ میں اس پہ زیادہ بات کروں. ٹھیک ہے، تو پھر تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری کی نا تو مجھے ایسے لگا کہ بس میرے آنسو خشک ہو گئے. اس سے پہلے تو وہ کہہ رہی ہیں میں دن رات روتی رہتی تھی. ٹھیک ہے، لیکن ایک وہ مقام آتا ہے نا کہ انسان اتنا دکھ میں چلا جاتا ہے کہ بس وہ جیسے پتھر کا ہو جاتا ہے کہ بس اب ایک اسٹل سا جیسے سکتے میں آ جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سننے کے بعد وہ سکتے میں آ گئی اور کہتی ہیں کہ میں پھر یعنی میں اس کے بعد کوئی آنسو بہا نہیں پائی، بس میرے آنسو خشک ہو گئے. اور پھر انہوں نے اپنے والد صاحب سے بھی پوچھا
حضرت ابو بکر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے جواب دیجئے، یعنی تو انہوں نے کہا کہ واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میں کیا کہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور پھر انہوں نے اپنی والدہ سے بھی کہا تو والدہ نے بھی کہا کہ واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی، والدہ نے بھی بالکل وہی جواب دیا کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتی کہ میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دوں. تو بہرحال پھر اس طرح سے بات چلتی گئی اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فائنلی کہا کہ فصبر جمیل، کہ بس جو میں وہی بات کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہی تھی کہ فصبر جمیل، صبر ہی بہتر ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، جو تم باتیں کر رہے ہو، جو تم بیان کر رہے ہو، اس پر اللہ ہی سے میں مدد مانگتی ہوں. اور پھر سبحان اللہ کیا ہوا کہ پھر وہ کہتی ہیں کہ پھر میں اپنے بستر پر بس لگ گئی، پھر میں بستر سے نہیں نکلی، ٹھیک ہے، اور بس مجھے یہی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بری کر دے گا. اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی. اور اس وحی میں اللہ تعالیٰ نے وہ پھر جو وحی ہے نا وہ سورہ نور کی ہیں آیات، 10 آیات، ٹھیک ہے، تو وہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وحی کی کیفیت سے باہر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، وَهُوَ يَضْحَكُ، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. فَكَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ، جو اس وحی کی کیفیت سے باہر آنے کے بعد جو پہلا کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا، آپ نے کہا کہ قال لی، انہوں نے مجھ سے بات کی. حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ پہلا کلمہ جو انہوں نے کہا، جو پہلے الفاظ انہوں نے ادا کیے، انہوں نے مجھ سے بات کی اور کہا یا عائشہ تو احمد اللہ، اے عائشہ اللہ نے تیری حمد بیان کی ہے، اللہ نے تیری تعریف کی ہے. فقد برأک اللہ، اللہ نے تجھے بری کر دیا ہے. سبحان اللہ. تو جو فقالت لی، کہا مجھ سے، امی میری امی نے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے حضرت عائشہ سے کہا قومی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ کھڑی ہو کے، یعنی ان کا شکریہ ادا کرو، رائٹ، کہ کھڑی ہو جاؤ اور جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقلت، میں نے کہا، لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، لا اقوم الیہ، میں ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کھڑی ہوں گی، ولا احمد الا اللہ، میں اللہ کے علاوہ اور کسی کی حمد بیان نہیں کروں گی، یعنی میں تعریف کروں گی، شکریہ ادا کروں گی تو صرف اللہ تعالیٰ کا کروں گی اور کسی کا نہیں کروں گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی تو ان کی برات نازل کی، یعنی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے. تو دیکھیں مطلب بالکل فرینکلی انہوں نے جو ہے نا وہ بات کی کہ کیونکہ انہوں نے اپنا شکوہ بھی اللہ کے سامنے رکھا، ٹھیک ہے، سخت پریشانی میں جب دنیا کا کوئی رشتہ کام نہیں آ رہا، شوہر کام نہیں آ رہا، آپ سمجھ لیں والد کام نہیں آ رہا، والدہ کام نہیں آ رہی، ان سے بڑھ کر اور کون سے قریبی رشتے ہو سکتے ہیں. جب ان کی طرف سے ان کو یعنی مایوسی ہوئی اور وہ پریشان تھی تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف اپنا معاملہ رکھا اور اللہ نے سبحان اللہ اس عظیم ہستی کی، ام المومنین کی، ہماری ماں جو ہے حضرت عائشہ، ان کی کیسے اللہ تعالیٰ نے پھر مدد فرمائی اور قرآن میں ان کی برات جو ہے نا دیکھیں نازل فرما دی، جو کہ قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی. ٹھیک ہے، تو جو سورہ نور کی دیکھیں یہ آیت نمبر اسپیشلی 11، 12 اور پھر یہاں سے لے کے 20 تک جو 10 آیات میں نے آپ سے کہا یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا بتایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہ جو مطلب جو جب کوئی فاسق یا جب کوئی اس طرح کے وہ لے کے آئے کوئی بات، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بلکہ اس میں ڈانٹا کہ لولا اذ سمعتموہم ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین. جب کوئی اس طرح کی بات آپ کے پاس لے کے آئے کسی، تو یہ جو مومن مرد اور عورتیں ہیں انہوں نے کیوں نہیں یہ گمان کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے نا، اور یہ ایک جھوٹ ہے، کھلا گھڑا ہوا جھوٹ ہے. کیوں نہیں انہوں نے سوچا، انہوں نے کیوں نہیں حضرت عائشہ سے اچھی امید لگائی، ٹھیک ہے، اور یعنی ایک طرح کی ٹونٹ تھی اس میں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی. تو اس کا مطلب ہے جو میں اس سے ایک لیسن لیتی ہوں، دیکھیں اگر آپ کو یعنی آپ کسی کے بارے میں اچھا ظن رکھتے ہیں، اچھا گمان ہے آپ کا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اچھا بندہ یا بندی ہے، اور آپ کو ایک بندہ آ کے اس کے بارے میں غلط بات بتائے، تو آپ کا سب سے پہلا تو حسن ظن کو مینٹین رکھتے ہوئے آپ کا یہی خیال ہونا چاہیے کہ نہیں
بھئی ایسا نہیں ہو سکتا، تم غلط کہہ رہے ہو، رائٹ؟ آپ کیوں نہیں اس کو ریجیکٹ کرتے تھے جب تک کہ وہ ثبوت پیش نہ کرے؟ تو دیکھیں جنہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا حضرت عائشہ کے خلاف، وہ ان کے پاس ثبوت تو کوئی بھی نہیں تھا، بس اپنی بات انہوں نے منہ سے نکال دی اور وہ بات ایسی پھیلتی گئی کہ دیکھیں کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی، حالانکہ ثبوت کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اگر پہلا ہی بندہ یا پہلے ہی لوگ ان کو کہتے تھے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، آپ شٹ اپ، آپ اپنی زبان بند کریں، کوئی ثبوت ہے تو وہ لے کے آئے، ہے نا، تو پھر وہیں پہ بات ختم ہو جاتی۔ لیکن وہ بات پھیلتی گئی، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یعنی اگر آپ کے پاس پروف نہیں ہے، آپ کو یہ بس یقین نہیں ہے، تو آپ اور اسپیشلی اتنی سینسیٹیو بات آپ اس کو آگے مت پھیلائیں، بالکل اس کو روک دیں وہیں پہ۔ بہرحال تو بہت سارے اس واقعے سے لیسن ہیں جو کہ ٹائم کی ڈیفینیٹلی قلت کی وجہ سے میں پھر ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتی۔ آپ ضرور اس واقعے کے بارے میں پڑھ سن لیں بلکہ، ٹھیک ہے، اور پھر جو وہ ساری آیات سورہ نور میں اور بھی نازل ہوئی، سبحان اللہ۔ دوسرے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں جو منافق تھے، کتنا بڑا حملہ تھا ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب گھر میں وہ پہنچ گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی عزت کس طرح اچھال رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے، منافقین کا آپ حد دیکھیے کہ وہ کہاں تک پہنچ گئے تھے۔ دوسرا ٹاپک ہے غزوہ احزاب میں شریک قبائل سے بدلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ خندق کے بعد بہترین حکمت عملی کہ جو قبائل احزاب میں شریک تھے، ٹھیک ہے، غزوہ احزاب میں، ایک تو قریش تھے، وہ واپس چلے گئے، اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ارد گرد کے قبائل بھی اور یہود کے قبائل بھی اس میں شامل تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے ان کی طرف سرایا کو روانہ کیا، اور بعض میں خود بھی نکلے۔ تو ربیع الاول 2 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی لحیان میں نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا، وہ پورا قبیلہ بکھر گیا۔ ربیع الاول 6 ہجری میں، سوری اوپر بھی 6 ہجری ہے، میں نے اس کو غلطی سے 2 ہجری بول دیا تھا، کیونکہ غزوہ احزاب کے بعد کے قبائل سے ہے نا، تو غزوہ احزاب تو 5 ہجری میں ہوا، تو 6 ہجری میں پھر یہ ڈفرنٹ جو تھے مختلف جو قبائل شامل تھے ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ تو 2 ہجری میں حضرت عکاشہ بن محسن کی قیادت میں بنو اسد کی طرف آپ نے ایک سریہ روانہ کیا، اور وہ بھاگ گیا وہ شخص بھی ربیع الاول کے آخر میں، بالکل یہ دیکھیں شروع کی ہیں 5 ہجری میں وہ ہوا نا، تو یہ ربیع الاول کے ہی سارے واقعات ہیں۔ حضرت محمد بن مسلمہ کو بنو ثعلبہ کی طرف بھیجا جو غطفان سے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قبیلہ غطفان بھی تھا شامل اس میں، اور غطفان ہی کے جو تھے نعیم بن مسعود، انہوں نے پھر مسلمانوں کی مدد بھی کی تھی غزوہ احزاب میں۔ ربیع الاول آخر ربیع الاول نہیں، ربیع الاخر یعنی ربیع الثانی بھی کہتے ہیں اس کو، 6 ہجری میں ہی ذی القصہ کی طرف ابو عبیدہ بن جراح کو کی قیادت میں ایک سریہ بھیجا۔ تو یہ ڈفرنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھیجے، جن میں سے تقریباً سارے کامیاب ہو کے آئے واپس۔ ربیع الاول ربیع الثانی 6 ہجری میں ہی بنو سلیم کی طرف حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا، وہ بھی کامیاب لوٹے۔ جمادی اولی سن 6 ہجری میں زید بن حارثہ کو ہی انہی کی قیادت میں قریش کا ایک قافلہ روکنے کے لیے بھیجا، اور وہ قافلہ سب مال اور لوگوں کو قیدی بنا کر ساتھ لایا، یعنی وہ بھی کامیاب لوٹے۔ اور اس میں جو تھے دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ ابو العاص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کے شوہر تھے، وہ ابھی تک اپنے دین پر تھے، حضرت زینب نے ان کو پناہ دینی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب قیدیوں کو چھوڑ دیا اور ان کا مال بھی لوٹا دیا۔ یہ ابو العاص وہی ہیں جو بدر میں بھی قیدی بن کے آئے تھے، ٹھیک ہے، بدر میں بھی قیدی بن کے آئے تھے، اور بدر میں بھی پھر حضرت زینب اس وقت مکہ میں ہی تھیں، ابھی ہجرت کر کے نہیں آئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں سب سے بڑی، تو اس وقت پھر حضرت زینب نے اپنا ہار بھیجا تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو تحفے میں دیا ہوا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار بھی واپس کر دیا اور ابو العاص کو بھی واپس کر دیا، ٹھیک ہے، ان کے داماد تھے، سب صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد، اس شرط پر کہ وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مدینہ ہجرت کی اجازت دے دیں گے، تو پھر انہوں نے اجازت دے دی تھی، تو اس کے بعد حضرت زینب جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آ گئی تھی، لیکن خود انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ابھی ابو العاص نے۔ تو اب دیکھیں پھر انہوں نے 6 ہجری میں یہ دوبارہ قیدی بن گئے مسلمانوں کے، تو پھر ان کو پھر دوبارہ ان کو چھوڑ دیا گیا، ٹھیک ہے، نہ صرف ان کو چھوڑ دیا گیا بلکہ جو کیونکہ یہ قافلہ تھا تجارتی قافلہ ان کے پاس، تو جو بھی ان کا مال تھا لوٹا ہوا وہ سارا واپس کر دیا، پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور پھر یہ بھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔
تیسرا موضوع ہے الحمدللہ آج کا ہمارا صلح حدیبیہ. سن 6 ہجری میں ہی یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا اور اس کی لوکیشن کیا تھی؟ وہی حدیبیہ کا ایریا. اور اس میں کون شریک ہوئے؟ مسلمان اور مشرکین مکہ. اس کا وجہ کیا تھی کہ دیکھیں جب 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہو گیا اور اس میں مسلمانوں یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد یہ مکہ والے ہم پہ حملہ کرنے نہیں آئیں گے، اور ہم نے دیکھا کہ ان کی طاقت قوت جو تھی نا وہ ٹوٹ گئی تھی بالکل. غزوہ احزاب کے بعد مشرکین مکہ کی قوت بالکل ٹوٹ گئی تھی. تو اب جو اگلا سال آیا 6 ہجری، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ طواف کر رہے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیاری کے لیے کہہ دیا. اچھا، اور عمرہ کے لیے روانہ ہو گئے. قرآن و حدیث میں اس کا ذکر کہاں ملتا ہے؟ سورہ فتح میں اس کا ذکر ملتا ہے. اور جی میں آگے پہلے چلتی ہوں پھر آپ کو بتاتی ہوں اس کا. اچھا، فریقین کی تعداد کتنی تھی؟ مسلمانوں کی تعداد اس میں 1400 تھی. اور یعنی ظاہر ہے اس میں جنگ تو نہیں ہوئی نا، یہ تو صلح ہے. تو دوسرے فریق کون تھے ساتھ؟ مشرکین مکہ کے ساتھ ہی یہ صلح ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب یہ ہوا کیا تھا، یہاں پہ شارٹ کر کے لکھا ہوا ٹرمز دی ہوئی ہیں خالی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے عمرہ کے لیے نکلے تو حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں پہ ان کو یعنی انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور انہوں نے مطلب کہا کہ ہم مکہ جو ہے نا وہ داخلے کی اجازت ملتے ہیں، ان کو روک دیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا، حضرت عثمان بن عفان کو بھیجا کہ آپ جا کے مکہ والوں کو باخبر کریں کہ ہم صرف عمرہ کے لیے آئے ہیں، ہمارا کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں ہے، تو آپ ہمیں داخل ہونے دیں مکہ میں اور عمرہ کرنے دیں. تو وہ خیر نہیں انہوں نے داخل ہونے دیا، اور بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ دیکھیں یہاں پہ بلکہ اس کی ہے ڈیٹیل، پہلے ہم یہ پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مکہ روانہ کیا تاکہ وہ قریش کو یہ یقین دلائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف عمرہ کے ارادے سے آ رہے ہیں. وہ گئے، انہوں نے قریش کو بتایا، لیکن وہ تھوڑا انہوں نے ڈیلے کر کے رکھا حضرت عثمان کو، بلکہ حضرت عثمان کو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ عمرہ کر لیں لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کرنے دیں گے. تو حضرت عثمان نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. بہرحال بات چیت میں کچھ دن لگ گئے اور اسی وجہ سے پیچھے خبر پہنچ گئی کہ حضرت عثمان جو ان کو شہید کر دیا گیا ہے. یعنی مسلمانوں کو یہ خبر ملی، افواہ تھی، جھوٹی خبر کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غم پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیعت لی، ٹھیک ہے، کہ حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے. اگر واقعی عثمان کو شہید کر دیا گیا تو ہم پھر حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے، ان کی شہادت کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ رکھ کے بایاں ہاتھ اوپر رکھا اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یعنی آپ نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا. اور پھر خیر سب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی کہ واقعی. اور بیعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اوتھ آف لائلٹی آپ کہہ لیں، ایک پلیج ہوتی ہے، لائلٹی پلیج، کہ ٹھیک ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہم ویسے ہی کریں گے. ٹھیک ہے، تو سب صحابہ نے اس کو ایگری کر لیا. مشرکین کو جب اس بیعت کی خبر پہنچی تو وہ فوراً صلح کرنے اور شروط طے کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے. تو یہ بیعت رضوان تھی جو کہ آگے انہوں نے مینشن کیا ہے، لیکن میں نے اس کو پہلے مینشن کر دیا باقی اس کی ڈیٹیل سے. اب ٹھیک ہے، واپس میں چلتی ہوں اس کی طرف ذرا تھوڑا سا بتانے کے لیے. اب دیکھیں جو یہ تو بیعت ہو گئی، ٹھیک ہے، بیعت ہو گئی. مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی کہ ٹھیک ہے اگر عثمان رضی اللہ عنہ کو کوئی نقصان پہنچا تو ہم مکہ والوں سے جنگ کریں گے. جب اس بات کا قریش کو پتہ چلا تو پھر وہ صلح کے لیے تیار ہو گئے. اب یہ صلح حدیبیہ پیش آئی ہے. بیعت رضوان جو ہے وہ پہلے پیش آئی ہے، صلح حدیبیہ بعد میں پیش آئی ہے. اب پھر ظاہر ہے انہوں نے قریش نے، اور دیکھیں یہ کتنا اہم موقع تھا کہ اس سے پہلے تک، یعنی یہ کب ہوئی ہے؟ 6 ہجری میں، اور 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا ہے، اور 5 ہجری تک کفار مکہ کا یہی خیال تھا کہ مسلمان تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو کوئی پاور ہی نہیں ہے، ہم تو بس ان کو کرش کر دیں گے، ہم تو ان کو بس مکمل ختم کر دیں گے. اسی نیت سے تو وہ یعنی 5 ہجری میں نکلے نا 10,000 کے لشکر لے کے سارے قبائل کو ساتھ ملا کے کہ بس مسلمانوں کا کام تمام کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اگلے سال تک دیکھیں ان کا یہ مائنڈ بن گیا، جب وہ صلح طے کر رہے ہیں، جب وہ ایک ٹریٹی سائن کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، تو انہوں نے اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کو ایکول پاور تسلیم کر لیا ہے. یہ بہت بڑی ایک کامیابی ہے مسلمانوں کی اور بہت بڑی ایک سمجھ لیں کہ فتح ہے.
اور اسی لیے اس صلح کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فتح مبین قرار دیا. جب یہ صلح کر کے مسلمان واپس جا رہے تھے تو راستے میں سورہ فتح نازل ہوئی، جس کی آیات یہ پیچھے والی سلائیڈ میں تھیں. ٹھیک ہے، یہ والی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح کلیئر فتح ہم نے آپ کو عطا کر دیا. سبحان اللہ، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فتح قرار دیا ہے کیونکہ یہ واپسی پہ نازل ہوئی ہے. صلح کر کے مسلمان جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو فتح عطا کی ہے. ٹھیک ہے، تو کیوں فتح تھی یہ؟ ایک تو سب سے بڑی بات میں نے آپ کو بتا دی، یہ مسلمانوں کی بڑی فتح تھی کہ کفار مکہ نے مسلمانوں کو اپنا ایکول یعنی تصور کر لیا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ صلح کس سے ہوتی ہے؟ اپنے برابر کے بندے سے ہی ہوتی ہے نا، اپنے سے چھوٹے والے کے ساتھ تو کبھی کوئی صلح نہیں کرتا. تو بہرحال کوئی سائن نہیں کرتا ٹریٹی. تو اس کی اور ٹرمز کیا تھی اس ٹریٹی میں؟ انہوں نے کہا کہ اس صلح میں کہ اس سال واپس چلے جائیں، ٹھیک ہے، اس سال ہم نہیں عمرہ کرنے دیں گے، اگلے سال آ کر عمرہ کرے، اور صرف 3 دن رکیں گے مسلمان مکہ میں، اور تلوار جو ہے وہ صرف اپنی میانوں میں رکھیں گے اور تلوار کے علاوہ اور کوئی ہتھیار نہیں لے کے آئیں گے. 10 سال تک، اگلے 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی مکہ اور مسلمانوں میں. اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے یعنی قبائل میں سے، ٹھیک ہے، دیگر قبائل میں سے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا عہد و پیمان کر سکتا ہے، اور جو قریش کے ساتھ ہونا چاہے وہ قریش کے ساتھ اپنی افیلیشن شو کر سکتا ہے، یا اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، الحاق کر سکتا ہے، یا اپنا ان کا وہ ساتھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس صورت میں جو قبیلہ جس کے ساتھ جڑ گیا نا، یعنی اگر کوئی مسلمانوں کے ساتھ قبیلہ جڑ گیا ہے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہاں ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، تو جو اس قبیلے کو نقصان پہنچائے گا وہ ایسے ہی سمجھا جائے گا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے. ٹھیک ہے، اور جو قریش کے ساتھ مل گیا، اگر کسی نے اس قبیلے کو نقصان پہنچایا تو ایسا ہی سمجھا جائے گا جیسے قریش کو نقصان پہنچایا. اس کے علاوہ کہا کہ قریش کا جو آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر یعنی بھاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کر دیں گے. یعنی مکہ سے اگر کوئی مسلمان بھاگ کر مدینہ چلا جائے تو مدینہ والے اسے واپس کر دیں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو شخص پناہ کی غرض سے بھاگ کر قریش کے پاس آئے گا، قریش اسے واپس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی مکہ سے مدینہ سے مکہ آئے تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے. بہت ہی زیادہ انفیئر یہ والی ٹرم لگ رہی تھی. ٹھیک ہے، تقریباً ساری ہی خیر تھیں، یعنی جو دیکھیں کہ اس سال آپ نہیں کریں گے اگلے سال آئیے. تو بہرحال مسلمان زیادہ خوش نہیں تھے ان ٹرمز سے نا، اس صلح سے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے انہوں نے اس صلح کو قبول کر لیا، اور سب ڈیفینیٹلی تیار ہو گئے اس کے لیے. اور پھر اسی صلح کو اللہ تعالیٰ نے فتح بھی قرار دیا. وہ آگے چل کے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے. دیکھیں، جو اس کا 5واں موضوع، آج کا ہمارا 5واں موضوع ہے، اور اس میں صلح حدیبیہ کی پہلی حکمت میں بتا رہی ہوں آپ کو، وہ یہ تھی کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی طرف سے مطمئن ہو چکے. اب وقت کس طرح مطمئن ہو چکے؟ کیونکہ اس میں ایک ٹرم تھی نا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی. صلح حدیبیہ میں یہ طے پایا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی. تو مینٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فری ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی قریش سے تو کوئی حملہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے مطمئن تھے، اور اب وقت تھا کہ تمام عالم تک، تمام جہان تک، یعنی عرب کے علاوہ غیر عرب علاقوں میں بھی باقاعدہ اسلام کا پیغام پہنچایا جائے. تو محرم 7 ہجری، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ صلح کب ہوئی ہے؟ یہ 6 ہجری میں ہوئی، تقریباً ذی القعدہ میں. ٹھیک ہے، عمرہ کے لیے کب آپ نکلے تھے؟ ذی القعدہ 6 ہجری میں. تو ذی القعدہ کے بعد ذی الحجہ ایک ہی مہینہ ہے، تو اگلا جو پھر محرم کا نیا سال جو چلا شروع ہوا، یعنی تقریباً 2 مہینے بعد، فوراً ہی آپ سمجھ لیں صلح حدیبیہ کے فوراً ہی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں تمام اہم سلطنتوں تک اس پیغام کو پہنچایا. یعنی ادھر ادھر کی جو سپر پاورز تھیں، جو ارد گرد کے علاقے تھے، آپ نے اپنا اسلام کا پیغام ان تک بھیجا. جن بادشاہوں کی طرف خطوط روانہ کیے گئے ان میں مدرجہ ذیل شامل ہے. حبشہ کے حاکم اسحمہ نجاشی کی طرف عمر بن امیہ اغمری کو بھیجا گیا، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ان کا تو پہلی نرم گوشہ وہ رکھتے تھے اسلام کے لیے، تو جب ان کو باقاعدہ آفیشیل دعوت دی گئی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. روم کے حاکم ہرکل، ہیریکولس جو تھا انگلش نیم اس کا، اس کی طرف دحیہ بن
खलीफा कल्बी को भेजा गया, हजरत दहिया सहाबी थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनको भेजा गया। उसने इस्लाम लाना चाहा मगर अपनी हुकूमत के डर के जाने के डर से ऐसा ना कर सका और नसरानियत पर ही रहा। ये जब हम बात कर रहे थे उसमें मैंने आपको इसको डिटेल में बता दिया था कि उसने कितने सवालात किए अबू सुफियान से, है ना, रोमन एम्पायर का जो था हरकल, जब हजरत अबू सुफियान और अपने कुछ साथियों के साथ तिजारत की गर्ज से वहां पर थे, वहां पर थे सीरिया में, ठीक है। तो वहां पे इसने हरकल ने हजरत अबू सुफियान को बुला के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ सवालात किए, ठीक है। और उसका जवाब सुन के, उन सवालात के जवाबात सुनकर उसको अंदाजा हो गया था कि वो अल्लाह के रसूल हैं। और उसने कहा कि जो तुमने बताया अगर ये सब सच है तो आज मैं जहाँ खड़ा हूँ फ्यूचर में वो यहाँ तक पहुंच जाएगा, यानी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक पहुंच जाएंगे, उसकी हुकूमत यहाँ तक आ जाएगी। तो इसको अंदाजा था, इसको समझ आ चुकी थी, ठीक है। लेकिन वो जो पादरी थे, ये जो बाकी जो उसके प्रीस्ट से, जो क्योंकि ईसाई हुकूमत थी ये, तो उसको डर था कि अगर मैं कबूल कर लूंगा और ये बाकी जो मजहबी क्योंकि बहुत उनकी पावरफुल वो एक वो कैबिनेट थी, तो ये मुझे हटा देंगे, तो अपनी हुकूमत जाने के खतरे से उसने कबूल नहीं किया। उसके बाद इस्कंदरिया के हाकिम मकूकस अजीम अलकब्त की तरफ, यानी ये इस्कंदरिया यानी इजिप्ट के जो हाकिम है उनकी तरफ हातिब बिन अबी बलता को भेजा गया, और उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तहाइफ भेजे मगर इस्लाम कबूल नहीं किया। यानी देखिए अच्छा रिस्पांस दिया, वेलकम किया, तहाइफ भेजे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। किसरा जो कि फर्स का हाकिम था, पर्शियन एम्पर, उसका नाम अब्रवेज बिन हुरमुज था, ठीक है। उसकी तरफ अब्दुल्ला बिन हुजाफा अस्सहमी को भेजा गया, और वो इतना ये आप समझ लें कि मुतकब्बिर शख्स था कि उसने खत फाड़ दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी। यानी इतना वो घुमंड में था, इतना तकब्बुर में, उसने कहा कि उनकी जुर्रत कैसे हुई है कि हमें जो है ना वो कोई दावत दें, ठीक है। क्योंकि अपने आप को बहुत आला समझते थे, और ये मदीना में रहने वालों को बहुत, यानी अरब में रहने वालों को अनपढ़ सी कौम और जाहिल और गंवार इस तरह का समझते थे, नाउजुबिल्ला। और हकीकत भी है, यानी अरब की कौम ऐसी ही थी, जबकि आप सल्लम जब तक नहीं उसमें आए, और जब आप सल्लम आए तो आपने काया ही पलट दी। तो बहरहाल इसने गुस्से से खत फाड़ दिया, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए बद्दुआ की कि मज़्ज़क़ुल्लाहु मलकहु, कि अल्लाह ताला इसकी हुकूमत के जो है ना, इसकी बादशाहत के टुकड़े टुकड़े कर दे। और फिर ऐसा ही हुआ, इसकी बादशाहत के टुकड़े हो गए, इसके अपने ही बेटे ने इसको फिर मार दिया। यमामा के हाकिम सुमामा बिन असाल की तरफ खत भेजा गया, वो उस वक्त इस्लाम ना लाए लेकिन बाद में ले आए। बहरैन के बादशाह मुंजिर बिन सावी अल अब्दी की तरफ आला हजरमी को भेजा गया, और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, ठीक है। तो देखिए कुछ कुछ जो थे उन्होंने इस्लाम कबूल किया। बसरा के हाकिम की तरफ हारिस बिन उमैर को भेजा गया, इसने आपके पैगाम रसा को कत्ल कर दिया। अब ये देखें, ये भी बहुत बड़ी बुरी बात थी। जो एम्बेसडर होते थे, जो मैसेंजर्स होते थे, जो पैगाम लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, उनकी रिस्पेक्ट करना उस वक्त भी, यानी इररिस्पेक्ट ऑफ एनी रिलीजन, ये एक जिसको वर्ल्ड वाइड ऑर्डर कहते हैं ना, यानी दुनिया का कानून, तो ये ऐसे ही था, दुनिया का कानून था कि जो पैगाम लेके आता है ना उसको कुछ नहीं कहा जाता, उसकी हिफाजत की जाती है। आपको पैगाम अच्छा लगे या बुरा लगे, आप उसको माने या ना माने वो अलग बात है, लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाता जो पैगाम लेके आया होता है। तो अगर उसको नुकसान पहुंचा दिया जाए तो इसका मतलब है कि ये जो कौम है ये जंग चाहती है, ठीक है, यानी ये फसाद है और ये जंग चाहती है। तो बहरहाल ये देखें, जब कत्ल कर दिया गया तो इसका भी मतलब था कि ये जंग चाहते हैं। इसके अलावा भी बाज़ हाकिम और सरदारों की तरफ रसाइल भेजे गए, जैसे कि खैबर के यहूद, अहले नजरान और हाकिम अम्मान, अम्मान जो एरिया था उसके हाकिम की तरफ भी खत भेजे गए। अगला हमारा टॉपिक है ग़ज़वा खैबर, छठा मौजू। ग़ज़वे का नाम ग़ज़वा खैबर है, 7 हिजरी में ये हुआ, और कहाँ हुआ? खैबर के मकाम पर ही हुआ, और इसमें मुसलमान थे और दूसरा जो फरीक था वो यहूदी थे, ठीक है। अब क्योंकि कुरैश के मक्का के कुरैश से तो कोई जंग नहीं हुई,
اس کے بعد تو یہ یہودیوں سے ہوئی. اور اس کی کیا ریزن بنی کہ دیکھیں صلح حدیبیہ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اسلام کے سب سے بڑے دشمن مشرکین مکہ سے مکمل اطمینان ہو گیا ان کی طرف سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ اہل خیبر کا حساب لیا جائے. اور بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ جب انہوں نے مسلمانوں نے یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ صلح کی نا کہ ٹھیک ہے مطلب مسلمانوں کی طرف سے کوئی بھی مکہ جائے گا تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے, اور مکہ کی طرف سے کوئی آئے گا تو مسلمان اس کو واپس کر دیں گے, اور اگلے سال آئیں اس سال واپس چلے جائیں. تو اس طرح کچھ روایات میں آتا ہے کہ ان کو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے نا یہ خیبر کے یہودیوں نے سمجھا کہ ہم جو ہے وہ مسلمانوں کو قابو کر سکتے ہیں. تو ان کا یہ اندر ہی اندر پلان کر رہے تھے, سازش کر رہے تھے کہ مدینہ پر حملہ کریں. تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے سوچا کہ ان کا انتظار کرنے کے بجائے اس کے کہ وہ حملہ کرنے کے لیے آ جائیں, ہم خود نکلتے ہیں. تو پھر اس غزوے کا ذکر جو ہے وہ بھی سورہ فتح میں ہی آتا ہے, اور کیونکہ یہ بالکل صلح حدیبیہ کے ساتھ جڑا ہوا واقعہ ہے نا, اسی کا یعنی ایک آفٹر ایفیکٹ ہے آپ کہہ لیں. تو سورہ فتح میں ہی اس کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا جنہیں تم حاصل کرو گے, پس یہ تمہیں جلد ہی عطا فرما دی, یہ تو تمہیں جلد ہی عطا فرما دی, اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ مومنوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے اور تمہیں سیدھی راہ پر چلائے. ہاتھ روک دیے یعنی یہ یعنی یہاں پر بھی اس طرح سے باقاعدہ کھل کے جنگ نہیں ہو پائی. ہوئی جنگ اس میں ہوئی تھی غزوہ خیبر میں, لیکن اس طرح آمنے سامنے نہیں, یعنی وہ کیونکہ قلعے بنا کے رہتے تھے یہودی, تو قلعوں سے ہی وہ یعنی جنگ کر رہے تھے اندر سے. مسلمانوں کی تعداد اس میں کتنی تھی؟ 1400. وہی مسلمان جو عمرہ کے لیے نکلے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, وہی مسلمان خیبر کے لیے نکلے, اور بلکہ اور کسی کو اجازت ہی نہیں تھی نکلنے کی. دیکھیں جب اس سے پہلے آپ نے عمرے کے لیے کال دی نا کہ عمرے کے لیے جانا ہے, تو اس وقت یہ 1400 صحابی نکلے, حالانکہ زیادہ تھے اور بھی. کچھ کو یہ ڈر تھا کہ ہم مکہ جا رہے ہیں, پتہ نہیں سیکیورٹی کے کیا حالات ہوں گے, اور یعنی کہیں مشرکین مکہ ہمیں نقصان ہی نہ پہنچائے, تو وہ ڈر کے نہیں نکلے. ٹھیک ہے, ڈر کے جو کچھ منافقین تو ڈیفینیٹلی بالکل ہی نہیں نکلے. ٹھیک ہے, کچھ کمزور ایمان والے مسلمان بھی نہیں نکلے, صرف 1400 کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلی, حالانکہ کافی زیادہ تھی اس سے تعداد. تو جب اس وقت نہیں نکلے اور پھر اب خیبر کے لیے نکلنا تھا, اور خیبر بہت زرخیز زمین اور بڑا امیر علاقہ تھا, یعنی رچ ٹیریٹری تھی یہ, تو جب اس کے لیے نکلنا تھا تو پھر جو یعنی منافقین ٹائپ کے لوگ تھے نا, ان کا بھی دل ہوا کہ ہم بھی نکلیں. کیونکہ مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا, یہ ان کو یقین تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا, اللہ نے کہا کہ نہیں, جو پہلے نکلے ہیں صرف وہی نکلیں گے, ہے نا. جب تھریٹ کے ڈر سے نہیں نکلے تو اب مال غنیمت کے لالچ میں کیوں نکلے. تو بہرحال اس کی تعداد جو ہے خیبر کی اتنی ہی ہے جتنی صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کی تھی, 1400 تعداد تھی. شہداء اس میں غزوہ خیبر میں کتنے ہوئے؟ 16, اور مقتولین کی تعداد 93 ہے. 93 یہودی اس میں مارے گئے. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہودی جو تھے وہ قلعے بنا کے رہتے تھے نا, تو خیبر ایک جو شہر تھا اس میں بڑے بڑے 8 قلعے تھے ان کے یہودیوں کے. تو 1 بائی 1 کر کے مسلمان ساروں کو فتح کرتے چلے گئے, اور پھر انہوں نے فائنلی ہتھیار ڈال دی اور صلح کرنی چاہیے. اس شرط پر صلح ہوئی کہ وہ اپنے باغات سے حاصل ہونے والے غلے کا نصف مسلمانوں کو بطور جزیہ ادا کیا کریں گے, یعنی انہوں نے سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, فائنلی جنگ تھوڑی بہت ہوئی, تھوڑا بہت ریزسٹنس دی انہوں نے مسلمان, اسی لیے تو 14 شہید ہوئے. ٹھیک ہے, اپنے اوپر سے وہ حملہ کرتے رہتے تھے مسلمانوں پر قلعوں کے اندر سے. تو بہرحال فائنل کیا ہوا کہ پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے شہر میں رہنے کی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے, کیونکہ زرخیز زمین تھی اور وہاں پہ کاشتکاری وغیرہ کرتے تھے یہ لوگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہر ہے تم کرتے رہو کاشتکاری, کیونکہ خالی کرا کے تو وہ پھر کیا اس زمین کو کرنا تھا, وہ تو ویسٹ کرنے والی بات تھی نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت یہاں پہ بھی سامنے آئی. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ اپنے باغات میں اپنے کھیتوں میں کام کرتے رہیں, اور جو بھی پیداوار ہوگی اس کا آدھا جو ہے وہ آپ ہر سال مسلمانوں کو بطور جزیہ ادا کر دیا کریں. جزیہ کیا ہوتا ہے؟ اسلامک اسٹیٹ میں رہنے والے غیر مسلموں سے ان کی جان اور مال کی حفاظت کے بدلے میں کائنڈ آف ٹیکس جو لیا جاتا ہے اس کو جزیہ کہتے ہیں. کیونکہ مسلمان جو امیر مسلمان ہے وہ کیسے گورنمنٹ کا
ساتھ دیتے ہیں وہ زکوٰۃ کی صورت میں دیتے ہیں نا، تو جو غیر مسلم ہے وہ کیسے دیں گے؟ وہ جزیہ کی صورت میں مسلمان حکومت کا ساتھ دیں گے۔ اس غزوہ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بہادری بے مثال تھی، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی جتنی بہادری سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس میں لڑے۔ جی، اور جو اس کا سب سے مضبوط قلعہ تھا نا، وہ کسی سے فتح نہیں ہو رہا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی حضرت علی کو اس دن کمان دی اور کہا کہ یہ حضرت علی کے ہاتھوں پر فتح ہوگا، اور اس کا جو اس قلعے کا جو مالک تھا وہ مرحب تھا، آپ لوگوں نے اردو کی بکس وغیرہ میں بھی اس کا نام پڑھا ہوگا، مرحب، اور وہ اتنا بہادر تھا، کہا جاتا ہے کہ 1000 آدمیوں کی اس میں طاقت تھی ایک اکیلے میں۔ تو وہ جو تھا پھر بہرحال وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہی وار سے وہ ختم ہو گیا، اور فائنلی پھر یہ پورا خیبر فتح ہو گیا۔ تو مطلب جو اس میں حضرت علی کے لیے شرف تھا یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کہ آج کے دن جو ہے نا، میں مطلب خیبر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ جو جھنڈا ہے یہ اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات میں میرا خیال ایسے بھی آتا ہے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک پوری حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرف و فضیلت پہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اچھا، اس کے بارے میں خیر میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ 1400 مسلمانوں کی تعداد ہی تھی، اور یہ وہی صحابہ تھے جو صلح حدیبیہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے، ٹھیک ہے، اور کسی کو اجازت ہی نہیں تھی نکلنے کی۔ اچھا، تو بہت سارا مال غنیمت ہاتھ لگا، اور اس کا عادلانہ طریقہ آپ نے تقسیم کا کیا نکالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل مال کو 36 حصوں میں تقسیم کیا، پھر ہر حصے کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، تو 3600 3600 حصے بن گئے۔ ان میں سے 1800 حصے مسلمانوں کے مختلف امور کے لیے رکھتے، باقی 1800 حصوں کو تقسیم کیا۔ وہ ایسے کہ 200 صحابہ گھڑ سوار تھے، اور جنگ میں ایک گھوڑے کے لیے 2 حصے مقرر کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یعنی 200 گھڑ سواروں کے لیے 600 حصے، اور باقی 200 یعنی 1200 لوگوں کے لیے ایک ایک حصہ، تو 1200 اور 600 1800 حصے ایسے ہوئے، یعنی پوری یعنی کیلکولیشن سے بڑی انصاف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقسیم کی جو بھی مال غنیمت ملا۔ 8واں ٹاپک جو ہے عمرۃ القضاء۔ یہ ہمیں پتہ ہے کہ جب 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی تو اس میں یہ شخص شامل تھی، یہ ٹرم تھی اس کی ایک کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال آئیں گے۔ تو پھر اگلا سال جب 7 ہجری آیا تو شعبان 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ رخت سفر باندھا اور عمرے کی نیت کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو بس اس کا میرا خیال ہے، ہاں ڈیٹیل میں بس کیا بتانا ہے کہ اس عمرے میں یعنی دیکھیں مناسک عمرہ عمرہ ادا کرنے کے لیے مسجد حرام میں جب داخل ہوئے تو معاہدے کے مطابق مشرکین بیت اللہ کو خالی کر چکے تھے، یعنی کہا تھا کہ آپ بیت اللہ کو یعنی سب ہٹ جائیں وہاں سے، اور جب مسلمان عمرہ کے لیے آئیں، اور مشرکین نے یہ افواہ بھی اڑائی تھی کہ مدینہ کے بخار نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا ہے، یعنی جب ہم نے شروع میں بات کی تھی نا کہ مدینہ کی آب و ہوا بھی ایسی تھی کہ وہ مسلمانوں کو سوٹ نہیں کر رہی تھی، ٹھیک ہے، اور پھر یہ ادھر یہ افواہ تھی کہ مدینہ کے بخار نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتباء اور رمل بھی کیا تاکہ ان پر روب پڑ جائے۔ اجتباء کیا ہوتا ہے؟ اپنے دائیں کندھے کو ننگا رکھنا، ٹھیک ہے نا، وہ جو چادر ہوتی ہے احرام کی اس طرح باندھنا کہ دایاں کندھا ننگا ہو اور بائیں طرف جو ہے نا وہ ڈال دی جائے، تو اس کو اجتباء کہتے ہیں۔ ظاہر ہے اس سے جب آپ کا کندھا نظر آ رہا ہے رائٹ سائڈ کا تو وہ ایک جو باڈی ہے جسم کا جو ایک وہ طاقت قوت ہے وہ نظر آئے گی۔ اور دوسرا رمل بھی کیا، رمل کیا ہے؟ تیز تیز جو ہے نا چکر لگانا، ٹھیک ہے، جو اس کے جو طواف کے چکر ہوتے ہیں نا اس میں سے پہلے 3 یا 4 میں تقریباً تیز تیز بھاگنا چلنا، اس کو رمل کہتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کو تاکہ مکہ والوں کو پتہ چل جائے کہ نہیں وہ کمزور نہیں ہے، وہ بھاگ بھی سکتے ہیں، تیز چل بھی سکتے ہیں، اور باڈیلی فزیکلی بھی وہ اسٹرانگ ہی ہیں۔
عمرہ کرنے اور 3 دن تک مکہ میں قیام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے گئے. نواں آج کا ہمارا موضوع ہے. سوری ٹائم کافی زیادہ ہو گیا لیکن بس وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو جلدی سے. غزوہ معرکہ مؤتہ. مؤتہ جو ہے یہ 8 ہجری میں ہوا اور یہ کہاں پہ ہوا؟ یہ شام کی ایک بستی مؤتہ تھی اس جگہ پر ہوا. اور کون کون تھے اس کے؟ ایک مسلمان تھے ایک فریق، اور دوسرا جو تھا وہ عیسائی تھے. اس کی ریزن کیا تھی؟ جو ہم نے دیکھا کہ حاکم بصرہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو قتل کرنا، حارث بن عمیر. جیسا میں نے پہلے بھی بتایا نا کہ جب ان کو اسلام کی دعوت بھیجی گئی تو انہوں نے اس کو قاصد کو ہی قتل کر دیا. اور یہ جنگ کی یعنی نوید ہوتی تھی، یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ جنگ چاہتے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی طرف پھر اگلے سال یعنی 8 ہجری میں ایک لشکر بھیجا. 3000 مسلمانوں کی تعداد تھی اور کفار کی تعداد دیکھیں کتنی ہے، 2 لاکھ. کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ نہیں تھا اصل میں کہ اتنے جو ہے نا وہ عیسائی آئیں گے، اس کے لیے اتنے رومنز آئیں گے. بہرحال مسلمانوں کے جرنیل جو تھے زید بن حارثہ، اور ان کے بعد جعفر بن ابو طالب، اور ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ کو مقرر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے، تو 1 by 1 تینوں ہی ایک ایک کر کے نا، ون آفٹر another، تینوں جرنیل جو تھے مسلمانوں کے، تینوں لیڈر اس جنگ میں شہید ہو گئے. کیونکہ تعداد آپ دیکھیں 2 لاکھ اور 3000 صرف. تو بہرحال بہت بہادری سے مسلمان لڑے اس میں. بلکہ شروع میں تو مسلمانوں میں تھوڑا سا اس بات پہ بھی اختلاف ہوا. کچھ مسلمانوں کا خیال تھا کہ اتنی بڑی تعداد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً پتہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی تعداد ہے، تو ہم واپس چلتے ہیں، ہم لڑائی شروع نہیں کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتاتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد ہے تاکہ وہ کچھ اور لوگ ہمارے ساتھ روانہ کریں. لیکن جو زید بن حارث تھے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، مطلب اب ہم نکلے ہیں تو اب عبداللہ بن رواحہ بھی، مطلب ان لوگوں نے کہا کہ نہیں اب ہم نکلے ہیں تو ہم یعنی واپس نہیں جا سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو بہرحال بہت بہادری سے لڑے، اور جب تینوں پھر شہید ہو گئے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے کمان سنبھال لی. ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے وہ مطلب مسلمانوں کو سکسیسفلی واپس لے کے آنے میں کامیاب ہو گئے مدینہ. مسلمانوں کی تعداد جو ہے شہداء کی 12 ہے اس میں، اور مقتولین کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ ریکارڈ میں ہی وہ نہیں آئی، یعنی کافی زیادہ. اور دیکھیں اس کا بھی پھر اتنا پازیٹیو اثر ہوا مسلمانوں پہ کہ ان کا رعب پہلے بھی تھا پھر اور زیادہ بیٹھ گیا ارد گرد کے قبائل کے دلوں میں. اور دیکھیں اس میں حضرت اس کے اور یہ تقریباً میرا خیال ہے کہ پہلا غزوہ تھا جس میں حضرت خالد بن ولید شامل ہوئے تھے. اس سے پہلے تک جو تھا نا وہ ظاہر اسلام انہوں نے قبول ہی نہیں کیا ہوا تھا. صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا ہے حضرت خالد بن ولید نے، جو کہ بہت گریٹ واریر ہیں. تو یہ پہلا پھر ان کا موقع تھا جس میں انہوں نے شرکت کی مسلمانوں کی طرف سے، اور 9 تلواریں ان کے ہاتھ میں ٹوٹی. 9 تلواریں، اتنی بہادری سے یہ لڑے. قرآن و حدیث میں اس غزوے کا ذکر کہاں ہے؟ صحیح بخاری کی روایت یہاں پہ کی ہوئی ہے درج، قرآن کا تو خیر ذکر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ مؤتہ کے موقع پر خطبہ دیا مدینہ میں کہ جب کہ مسلمان سپاہی مؤتہ کے میدان میں داد شجاعت دے رہے تھے، یعنی ادھر مؤتہ میں لڑائی چل رہی تھی اور ادھر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اسلامی علم یعنی پرچم جو ہے، جھنڈا جو ہے وہ زید بن حارث نے سنبھالا اور انہیں شہید کر دیا گیا. یعنی یہ دیکھیں یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ایک کتنی بڑی نبوت کی نشانی ہے کہ آپ وہ مؤتہ میں ادھر لڑائی ہو رہی ہے اتنی دور، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں یہ خبر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کر دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا کہ اب جو ہے وہ پھر جعفر نے علم اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے. اب عبداللہ بن رواحہ نے علم تھاما، یہ بھی شہید کر دیے گئے. آخر خالد بن ولید نے کسی نئی ہدایت کے بغیر اسلامی علم اٹھا لیا ہے اور ان کے ہاتھ پر فتح حاصل ہو گئی ہے. اور میرے لیے اس میں کوئی خوشی کی بات نہیں تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں تھی کہ وہ شہداء ہمارے پاس زندہ ہوتے، یعنی کیونکہ شہادت کے بعد وہ جنت میں عیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ان کو اس پہ کوئی افسوس نہیں ہوا کہ وہ شہید ہو گئے، کیونکہ شہادت کے بعد وہ
جنت میں عیش کریں. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. دیکھیں جتنا بھی ہم کہیں اپنوں سے محبت جو ہے وہ یعنی وہ شہادت کا یقیناً ایک عظیم مرتبہ ہے، لیکن بچھڑ جانے کا دکھ بھی ہے. اور یہ کون تھے جو بچھڑے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے جس سے بہت پیار تھا آپ کو، وہ بچھڑے. اور حضرت جعفر جو کہ حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، وہ بچھڑے. تو بہرحال بہت ہی اہم تھا یہ بھی کہ اتنی تھوڑی تعداد میں مسلمان اور پھر بھی اتنی بڑی تعداد کو انہوں نے شکست دی. آج کا آخری ٹاپک ہے الحمدللہ، اور اس میں سن 6، 7 اور 8 ہجری کے کچھ متفرق واقعات ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. غزوہ خیبر سے صرف 3 دن قبل غزوہ ذی قرد کے نام سے ایک غزوہ پیش آیا، جس کا سبب عبد الرحمن بن عیینیہ نامی شخص کا مدینہ کے باہر کی ایک چراگاہ پر حملہ کر کے 20 اونٹنیاں اور مسلمان چرواہے کا قتل کرنا تھا. ٹھیک ہے، تو دیکھیں مطلب کتنا یہ انجسٹ تھا کہ حملہ بھی کیا، 20 اونٹنیوں کو قتل کر دیا مسلمانوں کو. تو پھر یہ غزوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا سلمہ بن الاقوع کو. یہ بہت تیز چلنے والے صحابی تھے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے اکیلے ان کو جا کر پکڑ لیا اور تمام اونٹیاں بھی واپس لے آئے. جب مدینہ خبر پہنچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 500 صحابہ کو لے کر نکلے. گھڑ سوار ابو قتادہ حارث بن ربیع نے عبد الرحمن کو جا کر پکڑا اور قتل کر دیا. اسی غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف پڑھی. صلاۃ الخوف حالت جنگ میں پڑھی جانے والی نماز ہے، جس کے متعدد طریقے قرآن و حدیث میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے جو ہے نا وہ مطلب پہلے ایک گروپ پڑھ لے ایک رکعت اور پھر دوسرا گروپ پڑھ لے، اس طرح سے مطلب مختلف. خیر اس کی ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. فتح خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہی تھے کہ حبشہ سے حضرت جعفر بن ابی طالب بھی تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے سے بہت خوش ہوئے. دیکھیں فتح خیبر کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ فتح خیبر کے بعد فتح خیبر 7 ہجری میں ہوئی تھی اور 8 ہجری میں غزوہ مؤتہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو فتح خیبر کے بعد ابھی آپ خیبر میں ہی تھے کہ حضرت جعفر آ گئے حبشہ سے، کیونکہ یہ وہی حضرت جعفر ہیں جنہوں نے حبشہ میں مسلمانوں کی نمائندگی کی بہت خوبصورت انداز میں، اور انہوں نے نجاشی کو قائل کیا تھا اور ان نجاشی نے مسلمانوں کو اجازت دی تھی وہاں سیٹل ہونے کی. وہی حضرت جعفر بن ابو طالب ہیں. تو یہ وہیں پہ تھے تب تک، جب سے وہ ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے نا، تو اب تک یہ وہیں پہ تھے. تو یہ پھر 7 ہجری میں واپس آئے ہیں اور پھر 8 ہی ہجری میں یہ غزوہ موتہ میں شہید بھی ہو گئے. ٹھیک، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصفان نامی جگہ پر آپ پہنچے تو مشرکین کی طرف سے خالد بن ولید مسلمانوں کو روکنے کے لیے ایک لشکر لے کر آئے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے، عصر کی نماز ادا کی اور یہ پہلی مرتبہ آپ نے صلاۃ الخوف پڑھی. ٹھیک ہے، صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، صحابہ پریشانی کے عالم میں ہے، نہ تو حلق کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ واپس پھر اسی صلح حدیبیہ کا ایک ایونٹ ہے کہ جب یعنی پتہ چلا نا کہ یہ نہیں جا سکتے مسلمان، عمرہ نہیں اس سال کر سکتے کیونکہ صلح حدیبیہ میں کہا تھا کہ اگلے سال کریں گے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا مسلمانوں کو کہ حلق کروا دو، یعنی بال چھوٹے کروا دو. ٹھیک ہے، اور اپنے احرام جو ہے وہ یعنی بال شیو کروا دو اور اپنے احرام کھول دو اور جو قربانیاں لے کے آئے وہ یہیں پہ ذبح کر دو. تو صحابہ جو تھے وہ پریشان تھے اور وہ کوئی بھی اس پہ عمل نہیں کر رہا تھا. تو پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، جو آپ کی ازواج مطہرہ تھیں اور اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیجئے. ٹھیک ہے، آپ سب سے پہلے خود اپنا سر منڈوا دیں، خود قربانی کریں، تو پھر صحابہ بھی آپ کو دیکھ کے کر دیں گے. تو ایسے ہی ہوا. تو یہاں پہ جو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے کہ سمجھدار بیوی کی نشانی مشکل وقت میں حکمت سے مشورہ دینا، نہ کہ ملامت کر کے مزید پریشان کرنا. ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ صحابہ جو ہے وہ بات نہیں مان رہے، افسوس میں تھے یعنی صحابہ. تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ آپ خود ان کے سامنے پریکٹیکلی کریے تو دیکھیں وہ بھی پھر کریں گے، اور یہ یعنی وہ کامیاب ہوئی ان کا مشورہ. غزوہ خیبر کے بعد غزوہ ذات الرقاع نامی ہوا. اس کا سبب یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ قبیلہ غطفان مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ رکھتا ہے. وہی قبیلہ غطفان جس کی پہلے بھی بات ہو چکی ہے اور میرا خیال ہے اس غزوے کا بھی ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. تو بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہ سب بھاگ چکے تھے. خیبر کے قیدیوں میں حضرت صفیہ بنت حیی بھی تھیں جو سردار حیی بن اخطب کی بیٹی تھیں. یہ یہودیوں کا جو قبیلہ تھا ان کی یہ تھیں، لیکن جب ان کو نکالا گیا
بنی نذیر کے سردار کی بیٹی تھی. تو جب بنی نذیر کو نکالا گیا نا مدینہ سے، تو یہ لوگ خیبر میں جا کے سیٹل ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. تو خیبر کے پھر قیدیوں میں حضرت صفیہ بنت حیی بھی تھی، جو سردار حیی بن اخطب کی بیٹی تھی. ٹھیک ہے. اور وہ بنی نذیر کے سردار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام پیش کیا، جسے انہوں نے قبول کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی اور حق مہر انہی کی آزادی رکھا. یعنی حق مہر کے آزادی حق مہر رکھ کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی. اور یہ بھی پھر یعنی ایک وہ اس قبیلے سے مضبوط تعلقات کے لیے نکاح کیا گیا. عمرہ قضا سے واپسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ بنت حارث سے نکاح کیا، اور یہ امہات المومنین میں سے آخری تھیں. یعنی آخری شادی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ میمونہ بنت حارث سے کی. 8 ہجری کی ابتدا میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہو گئی، اور آپ کو مقبرہ البقیع قبرستان میں دفن کیا گیا. سفر 8 ہجری میں مکہ مکرمہ سے خالد بن ولید، اچھا سوری میں نے آپ کو بتایا کہ 7 ہجری میں نہیں، میں نے بتایا کچھ بھی نہیں تھا کہ کب اسلام قبول کیا. خالد بن ولید، عامر بن العاص، عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم اسلام قبول کر کے مدینہ تشریف لائے. 8 ہجری میں لکھا ہوا ہے یہاں پہ. اچھا بہرحال یعنی صلح حدیبیہ کے بعد ہی کیا تھا، میں اس کو چیک نہیں کر پائی. صلح حدیبیہ کے تو بعد ہی کیا تھا ڈیفینیٹلی، 7 میں یا 8 میں. تو یہاں 8 لکھا ہوا ہے، واللہ عالم 8 ہی ہوگا انشاءاللہ. تو 8 ہجری میں لکھا ہوا ہے کہ شروع میں مکہ سے خالد بن ولید، عمر بن العاص اور عثمان بن طلحہ اسلام قبول کر کے آگے. اور ان کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، کیونکہ بہت یعنی حضرت خالد بہت بہادر مشہور آدمی تھے، حضرت عمر بن العاص بھی بہت یعنی سمجھدار وائز صحابی تھے. لیکن دیکھیے اتنا عرصہ ان کو لگ گیا بہرحال اسلام کو، اس کی حقانیت کو سمجھنے میں. بہرحال فتح خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہ جو مجھے کل تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہا تھا کہ وہ واقعہ عورت کا جو جس نے زہر دینے کی کوشش کی، تو وہ فتح خیبر کے بعد کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے. ایک عورت زینب بنت حارث کی طرف سے زہر آلود بکری کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. یہ یہودیوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی سازش تھی. نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا نہیں، یعنی جب وہ سامنے رکھا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابی بھی تھے، تو شاید بشر نام تھا اس صحابی کا، جو انہوں نے ظاہر شروع کیا. پہلے انہوں نے اپنا لقمہ منہ میں ڈالا، تو اتنا وہ اسٹرانگ زہر تھا کہ لقمہ منہ میں ڈالتے ہی جو مطلب وہ گر گئے. اور پھر جب ظاہر گر گئے تو یہ پتا چلا کہ کچھ پرابلم ہے اس میں، اور پھر اس سے ان کی ڈیتھ بھی ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لقمہ ڈالا ہی نہیں منہ میں، اور پھر اس عورت کو قصاص کے طور پہ قتل کر دیا گیا. الحمدللہ ہمارے 15 ٹاپک آج ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں، 5 پچھلے درس کے اور 10 اس درس کے. معذرت کے ساتھ بہت زیادہ میں نے ٹائم لے لیا آپ کا. چلیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے ہماری طرف سے، آمین. سیرت سے متعلق نقطہ دیکھتے چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک برتن طلب فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چوڑے منہ والا یعنی اوپن تھا، وہ اوپر سے چوڑے منہ والا پیالہ لایا گیا جس میں کچھ تھوڑا پانی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں اس میں ڈال دیں. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں پانی کی طرف دیکھنے لگا، پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ رہا تھا، یعنی انگلیوں سے پانی نکل رہا تھا. یعنی مطلب پانی تھوڑا سا تھا پیالے میں، لیکن وہ پیالہ بھر گیا. اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس پیالے سے، ایک پیالہ پانی سے جن لوگوں نے وضو کیا وہ 70 سے 80 تک تھے. اللہ اکبر. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 200 ہے کہ مطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اس طرح کے بھی بیچ میں تھے. معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے برگزیدہ بندوں کو یعنی انبیاء رسول کو عطا کیے جاتے ہیں. کئی ایک انبیاء کے معجزات قرآن میں ذکر ہوئے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سے معجزات عطا کیے گئے، یعنی پتھر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا، مریضوں کو اللہ کے حکم سے شفا ملنا، لکڑی کے تنے کا رونا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھوڑ کر ممبر پر منتقل ہو گئے. یعنی جب مسجد نبوی بنی تھی نا نئی تو اس وقت ایک وہ وہاں پہ لکڑی کا تنا وہ گاڑ دیا گیا تھا جہاں پہ آپ کھڑے ہو کے خطبہ وغیرہ دیتے تھے. جب ممبر بن گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، تو وہ اس تنے کے پاس نہیں کھڑے ہوتے تھے تھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ نے بتایا کہ یہ تنے کو میں نے یعنی اونچی اونچی آواز میں روتے ہوئے سنا ہے. تو واللہ عالم. ٹھیک ہے. تو وہ یہ چونکہ معجزہ ہے، عقل میں تو بات نہیں آتی، لیکن معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں نہ آئے. ٹھیک ہے. اور خندق کے موقع پر بھی کم کھانا کافی ہو جانا.
ہاں مون سپلٹ بھی ہے. وہ یہاں پہ مینشن نہیں کیا ہوا کہ آپ نے انگلی سے اشارہ کیا اور چاند جو تھا وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور پھر واپس مل گیا بعد میں. بالکل ٹھیک ہے, جزاک اللہ شائستہ. غزوہ خندق کے موقع پر ہاں کھانا بہت کم تھا, اور خندق میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ خندق کے موقع پہ ایسے تھا کہ یعنی ریسورسز بہت کم تھے صحابہ کے پاس, اور بیچارے پتھر پیٹ پہ باندھ کے وہ کام کر رہے تھے. تو پھر اس موقع پر ایک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوکے تھے. جو مجھے یاد آ رہا ہے ہلکا سا وہ اس طرح سے ہے کہ پھر ایک صحابی کو پتا چلا, وہ ایک بکری ذبح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا کچھ لے کے آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کچھ صحابہ بس آ جائیں کھانے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس تم ڈھکن نہیں اٹھانا اور بسم اللہ پڑھ کے ڈالتے جاؤ, مطلب جس طرح. تو وہ کھانا ماشاءاللہ وہ ایک بکری جو تھی دیکھیں تقریباً کتنے صحابی تھے آپ کے پاس, شاید 1500, تو سب کو ماشاءاللہ وہ کھانا پورا ہو گیا, اتنا کھانا وہ کافی ہو گیا. اللہ اکبر. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معجزات ہیں جو سیرت کی کتابوں میں ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ دہرائی کی ضرورت نہیں ہے, انشاءاللہ ہم کل اس کی تھوڑی سی دہرائی کریں گے اور پھر کل کے ٹاپک پہ چلیں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جو میرے ساتھ اتنی دیر تک آپ لوگ بیٹھے, تقریباً 2 گھنٹے, اللہ تعالیٰ بس قبول فرمائے انشاءاللہ. کل ہمارا آخری دن ہے اس کورس کا اور اس سفر کا, جو ہم نے بہت تیزی میں ہی طے کیا, لیکن اس سے انشاءاللہ ہمیں شاید یہ موٹیویشن ملے کہ ہم ڈیٹیل میں خود بھی اسٹڈی کریں انشاءاللہ, انٹرسٹ اس سے پیدا ہو, اور جتنا ہم نے ایٹ لیسٹ اس سے سیکھا, جو تھوڑا بہت سیکھ سکے, ہم اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ العمل کریں. آمین ثم آمین. بس وائنڈ اپ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.